اگلا واقعہ ہم دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام، اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے 5 پیغمبروں کو اولو العزم پیغمبر کہا۔ وہ پیغمبر جو بڑے حوصلے والے، جو ہے عزم والے تھے، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ پہلے نوح علیہ السلام، دوسرے ابراہیم علیہ السلام، تیسرے موسیٰ علیہ السلام، چوتھے عیسیٰ علیہ السلام، اور پانچویں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 اولو العزم ہیں۔ تو ہم نے ایک تو دیکھ لیا اس میں سے، آدم علیہ السلام تو ظاہر سے پہلے نبی تھے، انسان تھے، تو ایک شروعات کہاں سے ہوئی اس کے بارے میں واقعہ دیکھا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام پہلے رسول بھی تھے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ تو آئیے اگلا جو ہے ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اولو العزم پیغمبر میں جو ہے دوسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کب آئے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کافی بعد کا ہے اور ہمارے دور سے کافی قریب کا ہے۔ مطلب انسانیت کی پوری تاریخ کو اگر دیکھیں تو 3، 4 یا 5,000 یا 6,000 سال پرانا واقعہ بہت پرانا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انسانیت کی تاریخ بڑی لمبی ہے۔ اور جہاں نوح علیہ السلام کی ہم بات کر رہے ہیں، بہت قدیم زمانہ، مطلب انسانیت کے دنیا میں آنے کے 1000، 2000، 3000 جو بھی سال گزرے تھے، وہ جو نوح آدم علیہ السلام کی بات کی نسل نیک تھی۔ آدم علیہ السلام اب کتنا جیے تھے اس کی تفصیلات تو نہیں آتی ہیں۔ اس کے بعد 10 نسلوں تک، 10 جنریشنز تک، 10 قرن تک یا 10 صدیوں تک لے لیجئے، 1000 سال وہ تھے۔ اس کے بعد کئی قومیں آئی، کئی قومیں گئی، اور ایک لمبا عرصہ اور زمانہ گزر گیا انبیاءوں کا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ تاریخ کے اعتبار سے کچھ باتیں یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ کا زمانہ 3500 سال سے 5000 سال کے بیچ کا ہے۔ مطلب ہم سے پیچھے اگر جائے تو 350 سے 4000 سال، اور عیسیٰ علیہ السلام سن عیسوی دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال سے لے کر 3000 سال سمجھ لیجیے، ہم سے سمجھو 5000 سال قریب ہوتا ہے۔ کچھ نے کہا کہ یہ جو ہے 5000 سال پرانا ہے یا 7000 سال پرانا ہے۔ ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو ویریفائی کرنا ممکن نہیں ہے، مطلب ہسٹوریکل کو ایویڈنس نہیں ہے۔ ہاں یہ ایویڈنس ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں تھے، تاریخ میں کچھ لکھا ہوا ہے، تو لہٰذا جو ہے ہم جو ہے اس چیز کو تو جو یہود و نصارہ کی روایتیں، اسرائیلیات، اس کو تو نہیں مان سکتے۔ تو اب ہم اگر یہ دیکھا جائے تو ایک رفلی جس کو کہیں گے آج سے 4,000 سال سے لے کر 7,000 سال کے بیچ کا کبھی تو بھی وقفہ ہے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اس زمانے میں پھر وہی حال ہو چکا تھا جو نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، وہی شرک، وہی کفر۔ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ معبود بناتے تھے اور کفر میں آگے تھے، مطلب انہوں نے اللہ کا انکار کرنا سیکھ لیا تھا۔ تو اب جب ہم ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی بات کر رہے ہیں تو یہ وہی زمانہ ایک طرح سے ہم بات کر رہے ہیں جو نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ لوگ کافر ہو چکے تھے، لوگوں نے انکار کر دیا تھا، لوگ نبی کو نہیں مانتے تھے، لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک کر لیا تھا، توحید کو چھوڑ کر شرک کو اپنا طریقہ بنا لیا زندگی جینے کا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کے جیسا 100% کافر ماحول میں آئے تھے، مطلب ایک ایسا ماحول جس کے اندر 100% لوگ کافر تھے، انکار کرنے والے تھے اللہ کا، یا مشرک تھے، اللہ کا انکار کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے اس کی ذات میں، ٹھیک ہے۔ تو پھر سے یہ وہی زمانہ تھا، اور اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پیدا ہوئی۔ آپ کو اللہ کے فضل سے، جس کو ہم کہیں گے، بہت ساری ایسی خصوصیتیں حاصل تھی جو آپ کے پہلے کے انبیاء میں سے بہت کم کو یہ شرف حاصل ہوا، جس میں سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو ابو الانبیاء کا لقب دیا گیا، یا لقب دیا جاتا ہے ابو الانبیاء۔ ابو الانبیاء کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ تھے۔ وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ کے بعد جتنے نبی دنیا میں آئے آپ ہی کی نسل سے تھے، دوسرے کہیں سے نہیں ہوئے، یا تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے، یا تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے سلسلہ کنٹینیو چلتا رہا اور سووں ہزاروں نبی آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے سے اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب نبوت ابراہیم علیہ السلام کی خاندان میں ہی رہی، پھر چاہے وہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں یا اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ایک ہی آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور ایک ان گنت بہت لمبا سلسلہ اور شجرہ ہے جو ان کے اندر جو ہے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ کچھ نے کہا کہ کم و بیش 2000 سے زیادہ انبیاء آئے بنی اسرائیل، اسحاق علیہ السلام مطلب ان کی نسل میں، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے۔ تو پتہ چلا ابو الانبیاء انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد نبوت صرف انہی کی خاندان میں رہے۔ دوسرا ایک اور ان کی خصوصیت ہے، ان کو خلیل الرحمن یا خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست۔ خلیل اس دوست کو بولتے ہیں عربی زبان میں جو ایک ہی ہوتا ہے یاد رکھیں،
سیکنڈ نہیں ہوتا اس کا، مطلب وہ ایک ہی اسپیشل دوست رہتا ہے، ایک ہی دوست جس کے بغیر انسان کو کچھ نہیں ہوتا، اس کو بولتے خلیل عربی زبان میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ابوبکر صدیق سے آپ نے ایک بار کہا تھا رضی اللہ عنہ، اگر میں اللہ کو اپنا خلیل نہ بناتا اے ابوبکر تو میں تمہیں اپنا خلیل بناتا۔ ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گہرے دوست تھے لیکن خلیل نہیں تھے۔ خلیل ایک ہی ہو سکتا ہے کوئی انسان کے لائف میں، تو خلیل الرحمن یا خلیل اللہ، اللہ کا دوست، ان کو لقب ملا، ابو الانبیاء کا لقب، اللہ کا دوست ہونے کا لقب۔ اسی طرح قرآن میں 25 سورتوں میں آپ کا تذکرہ ہے، 25 سورہ ایسے قرآن کے جس میں آپ کا تذکرہ ہے، اور 63 ٹائمز اللہ نے آپ کا نام لیا قرآن میں، 63 مرتبہ آپ کا نام آیا ابراہیم ابراہیم ابراہیم، اور 25 ایسے سورہ ہے قرآن میں 114 میں سے جس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بہت تفصیل میں بیان کیا، ان ڈیٹیل جس کو ہم کہیں گے اس کو جو ہے بیان کیا، اور اس سے آپ کی عظمت پتہ چلتی ہے، آپ کی شان پتہ چلتی ہے، اور تمام تر باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اب کچھ تاریخی روایتوں کے مطابق اور اسرائیلیات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام آج کے موجودہ دور کے اور شہر میں پیدا ہوئے، جو کہ آج کے موجودہ عراق میں ایک ساحلی شہر ہے، مطلب کوسٹل ایک سٹی ہے عراق میں، سمندری کنارے کے نزدیک ہے، ساؤتھ آف عراق سمجھو، ایران اور عراق بارڈر پہ ساؤتھ میں آتا ہے، وہاں ایک شہر ہے اور۔ ویسے اور کالڈی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک، کالڈی زبان، اور اس کا معنی ہوتا ہے شہر، ٹھیک ہے، شہر is a city، اور کا معنی ہوتا ہے شہر۔ اب اس کا پورا نام کیا تھا نہیں معلوم، لیکن اور نام سے مشہور ہے، جیسا کہ اور شہر کو کہتے ہیں، اس کے لیے بہت سارے اور بھی واقعات ملتے ہیں، جیسا کہ اور سالم، سالم ایک شخصیت تھے، ان کے نام سے ایک شہر تھا اور سالم، یا سلامتی والا شہر، جس کو آج ہم بولتے ہیں جیروسلم۔ شیخ مدینہ کا مطلب بھی شہر ہے، کوئی بتا رہے تھے کہ مدینہ کا مطلب شہر عربی زبان میں ہے، یہ کالڈی زبان کے اندر اور کا معنی ہوتا ہے شہر، جیسا عربی میں مدینہ بول سکتے ہیں۔ اور سالم سلامتی کا شہر، یا سالم کا مطلب وہ جو شخص تھا ان کے نام سے ایک شہر تھا، تو اس کا نام تھا اور شہر، کیا اور یا تفصیلات نہیں، لیکن آج بھی اور نام کا شہر آپ کو مل جائے گا، آج بھی میپ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں آئے، اور شہر کا نام تھا، اور اس زمانے میں جو بادشاہ تھی ان بادشاہوں کو نمرود کہا جاتا تھا، نمرود، مطلب یہ کہ یہ خاندان کا نام تھا، جیسا کہ ہمارے پاس ہندوستان میں دیکھیں تو مغل، لودھی، خلجی، ایسے نام آتے ہیں نا بہت سارے، تو وہ ویسا خاندان کا نام تھا، مطلب وہ کوئی ایک شخصیت کا نام نہیں تھا۔ نمرود، نمرود مطلب ایک سلسلے وار وہ بادشاہ، جیسا فرعون کئی فرعون گزرے، مطلب فرعون یہ خاندان کا نام ہے، ان کے کئی بادشاہ گزرے، تو ویسا نمرود بھی ایک سلسلہ ہے، خاندان۔ بہرحال اس زمانے میں یہ بادشاہ تھا، اور یہ جو ہے عراق، اور عراق یاد رکھیے اس کی خصوصیت ہے اس شہر کی، عراق کی، یہ انسانیت کا گہوارہ، یہ اس کو بولیں گے انسانیت ہی پلی اور بڑی عراق میں، یہ دنیا کی سب سے قدیم آبادیاں عراق میں ہیں۔ عراق کو بابل کے نام سے مشہور تھا، بیبلونیا، اسی طرح میسوپوٹیمیا، ٹھیک ہے، یہ بھی نام سے مشہور تھا، تو یہ مشہور و معروف جو ہے قومیں گزری ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو لکھا کہ انسانیت یہیں شروع ہوئی، نوح علیہ السلام بھی یہیں تھے، یہیں کہیں عراق کے اندر ہی کسی علاقے میں، مطلب یہ انسانیت ہیومن سیویلائزیشن کا یہ گڑھ ہے، سمجھ لیجیے، یہیں سے شروع سینٹر ہے۔ اور اسی طرح جنگ اور جدال میں یہ قوم بہت آگے تھی، کیونکہ سینٹر تھی ہیومینٹی کا، تو سارے سلطنت یہیں سے شروع، یہیں سے لوگ ادھر گئے، مشرق مغرب شمال جنوب حکومتیں بنی، ایک کے بعد آئی اور گئی، تو یہ سب سے جنگجو لڑنے والی قوم بھی اپنے آپ میں، کیونکہ عرصے دراز سے سمجھے حکومتیں آئی اور گئی، ان کی سلطنتیں بنی اور ٹوٹتی اور بکھرتی رہی، بڑی جنگجو قوم بھی ہے۔ اور میں آپ پیدا ہوئے، اب جس زمانے میں آپ پیدا ہوئے اس زمانے میں کیسا شرک تھا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے کا الگ، ان کے زمانے کا الگ، لیکن پورے مشرک اور کافر تھے۔ ان میں 3 قسم کے شرک پائے جاتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم 3 قسم کے شرک کرتے تھے، مطلب جو ان میں یہ برائی تھی شرک والی 3 قسم کا تھے۔ ایک وہ کواکب پرست تھے، مطلب چاند، ستارے، سیارے، ان کے آنے اور جانے، مطلب سن، مون، سٹار، پلانٹس، ان کا یہ سوچ تھی، یہ بلیف کہ ان کے آنے جانے سے زندگی پر، اولاد پر، فصل پر، سماج پر، انسان پر اثر پڑتا ہے۔ دوسرا ان میں شرک یہ تھا کہ یہ جو ہے جس کو ہم کہیں گے آبا پرست، آبا پرست، بت پرست نہیں، آبا پرست مطلب اپنے بڑوں کی عبادت کرتے تھے، چاہے وہ بڑے ان کے رشتہ دار والدین ہوں یا وقت کا بادشاہ، جو آبا اجداد جس کو بولتے ہیں ہم سے بڑے،
الگ ہو جائیں. تو آبا پرست، بڑوں کی عبادت، انسانوں کی عبادت، یا تو خود کی، اپنے بڑوں کی، باپ دادا کی، وقت کے بادشاہ کی، یہ کرتے تھے. اور تیسری تھی بت پرست، مطلب مٹی، پتھر، لکڑی کے مجسمے، بت بنایا کرتے تھے ہاتھ سے، اسٹیچوز، اور پھر اس کی عبادت کیا کرتے تھے. تو یہ 3 قسم کے شرک تھے ان کے اندر بڑے جو پائے جاتے تھے. اور پوری قوم ایسی تھی، یاد رکھیے، پوری قوم 100%. توحید پرست کوئی نہیں تھا اس میں. ٹھیک. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ پیدا کیا، اس شہر میں. اب یہ تو قوم کا حال ہے، خود آپ کے گھرانے کا کیا حال تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، جن کا نام آزر آتا ہے، آزر جو ہے یہ خود بت فروش تھا. مطلب بت تراش بھی تھا اور بت فروش بھی تھا. سنگ تراش اور سنگ فروش جس کو بولیں گے، مطلب بت خود بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا. اور کچھ جو ہے لوگوں نے کہا کہ یہ اس جگہ کی جو سب سے بڑا بت خانہ تھا، اس کے اندر یہ جو ہے عبادت، جو لوگ آتے ہیں دیتے کرتے چڑھاوے چڑھاتے، اس کا بھی کام کرتا تھا. مطلب سب سے بڑا اس کا پروہت تھا، یا مہنت تھا، یا ذمہ دار تھا. تو ابراہیم علیہ السلام، آپ سوچیے، تھوڑا غور کیجیے، کیسے گھرانے میں پیدا ہوئے. ایک تو سماج پورا مشرک، ایک تو گھرانہ کیسا مشرک، اس پر والد خود آفیشیل بت میں کر، مطلب بتوں کو بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. اور اس کی تصدیق یوں بھی ہوتی ہے کہ انجیل برنباس جو ہے، ایک انجیل ہے جو ہے برنباس کے نام سے، انجیل برنباس میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو ان کے والد اپنے ہاتھوں سے بت بنایا کرتے تھے، لکڑی سے تراش. ابراہیم علیہ السلام جا کے دیکھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میرے والد خود ہاتھ سے بناتے ہیں، کسی کا کان بڑا بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی آنکھ بڑی بناتے ہیں، ٹھیک، اور کسی کی مختلف اعضاء تراشتے، ناک وغیرہ. تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ان سے کہ میرے والد یہ بت کے کان کیوں بڑے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کہتے کہ بیٹے یہ سننے والا معبود ہے. تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کہ پھر بولتا کیوں نہیں؟ تو اگر کوئی سنتا ہے، جب تک بولے نا تو پتہ کیسے چلیں گے سن رہا ہے؟ بولتے نہیں، دیکھو ایسا بتوں کے بارے میں، ان چیزوں کی جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، ایسا نہیں بولنا، ایسا نہیں سوچنا. مطلب لاجیکل تھنکنگ کو ان کے روکا جاتا، جو وہ سوچ تھی کہ کیسا ہو سکتا ہے کان بڑا ہو، سننے والا لیکن بولتا نہیں، تو معلوم کیسا سنتا ہے. اور ہم کو سب کو پتا ہے جو بچہ سنتا نہیں نا تو بولتا بھی نہیں ہو. مطلب بچے جو بہرے ہوتے ہیں نا تو وہ مکے نہیں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ بہرے ہوتے ہیں، سن ہی نہیں سکتے تو بول بھی نہیں سکتے. اگر سنتا ہے تو بولتا کیوں نہیں؟ والد ایسا نہیں بولنا. اچھا، بچپن سے آپ سلیم الفطرت، ہر نبی بچپن سے سلیم الفطرت ہوتا ہے، کبھی شرک نہیں کرتا ہے. تو آپ بھی اتنے سلیم الفطرت تھے کہ انجیل برنباس میں ہی آتا ہے کہ جو بت ان کے والد بناتے، ان کے اوپر سواری کرتے، بڑے آتے. مطلب شرک سے نفرت تھی، بڑے آتے. جب والد آتے تو والد وارننگ دیتے، بیٹے یہ ایسا نہیں کرنا، بت ہے اپنے معبود ہے، ان کی عبادت کرتے ہم، ٹھیک ہے. اور وہ سواری کرتے. کبھی کیا کرتے، کسی بت کو توڑ دیتے اپنے ہاتھ سے اور بولتے چلو اب اٹھو بنا لو اپنے آپ کو. جب نہیں بنا تو بولتا رہے دیکھو تم اپنے آپ کو نہیں بنا سکتے ہو اور تم دوسروں کی بگڑی بناتے ہو، لوگ یہ سمجھتے تمہارے بارے میں، خود کو تم نہیں اٹھا سکتے ہو، گر گئے. تو سلیم الفطرت تھے، بتوں سے آپ کو نفرت تھی. والد جو حرکت کرتے، عمل کرتے، اس سے بھی نفرت تھی. والد بت فروش اور اس بت کدے جس کو بولیں گے، اس بت خانے کے جو ہے ذمہ دار، پروہت، مہنت، ہیڈ، ٹھیک ہے، وہ شرک کروا رہے لوگوں سے، بلکہ آفیشیل بت میں کرا. ایک اس میں آتا ہے کہ وہ شہر میں یہی تھے جو آفیشیلی بت بنا کے بیچ سکتے تھے، باقی اس کو اپوائنٹمنٹ بھی نہیں تھا. مطلب خود کا ہے بزنس، اس کے دنیاوی فائدے بھی اٹھا رہے تھے، ٹھیک ہے. اور اس سے ایک سماج میں اثر رسوخ ہوتا ہے نا، جو آدمی کسی مذہب کا لیڈر ہوتا ہے اس کا ایک اثر رسوخ ہوتا ہے، مونوپولی. تو آپ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کیسے گھرانے اور کیسے سماج میں آئے. سماج پورا 100% مشرک اور کافر، گھرانہ خود مشرک اور کافر، اور والد خود آفیشیل بت میں کر، بت فروش، بتوں کی عبادت کرنے والا، اور ساری چیزیں دیکھیے آپ کس قسم کی ہیں. ایسے گھر میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، جس کو ہم کہیں گے اللہ نے توحید کے امام کو، ایک توحید کے امام کو مشرکوں کے گڑھ میں پیدا کر دیا. اور ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے یاد رکھیے. ہر قوم میں آپ کی عزت اور رسپیکٹ، جہاں آپ کی مسلمان عزت کرتے ہیں اور قائل ہیں آپ کے، وہیں یہود بھی آپ کی عزت کرتے ہیں، وہیں عیسائی بھی آپ کی عزت کرتے ہیں، اور دیگر قبائل اور مذاہب جو اس زمانے میں چلتے تھے اور آج بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑا مقام حاصل ہے، اسپیشل مقام حاصل ہے. اور اللہ کے نیک بندوں کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی عزت لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو بہت مانا جاتا ہے یاد رکھیے، اور سارے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، چاہے یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے مسلمان، اور دیگر اقوام میں بھی ان کا مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے توحید کے امام کو ایک مشرک گھرانے میں پیدا کیا، جو اب توحید کا سبق انسانیت کو دے کے جانے والے تھے. صرف اس زمانے کی قوم کو نہیں،
رہتی دنیا تک کے لیے. اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا آپ کی قربانیاں، آپ کی توحید، آپ کی دعوت اور جو کچھ صبر آپ نے اس راستے میں کیا کہ اللہ نے آپ کی واقعات کو اپنی کتاب میں کئی جگہ نقل کیا. 69 مرتبہ نام لیا، 25 صورتوں میں تذکرہ کیا. یہ کتنی بڑی بات ہے نا، معمولی بات نہیں. یاد رکھیں یہ معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی بات کسی نبی کا تذکرہ تو وہ یہی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شاید قرآن میں سب سے زیادہ ہے. اتنا آتا ہے بنی اسرائیل جگہ 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 جگہ. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آ سکتے ہیں. اتنا تذکرہ اللہ نے نام لیا، واقعہ کو بیان کیا. 25 صورتوں کے اندر یہ واقعہ آتا ہے. اور 69 ٹائمز نام لیا ابراہیم علیہ السلام کا کہ ابراہیم ایسے تھے، ابراہیم یہ تھے، ابراہیم حلیم تھے، ابراہیم جو ہے اس طرح کے تھے، ٹھیک ہے، اوا تھے. مطلب ان کی کئی صفتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی. ٹھیک ہے. تو اب ان کے والد بدھ بناتے، بدھ بیچتے. ابراہیم علیہ السلام کو بالکل پسند نہیں تھا. آپ توڑ دیتے، کھیل کرتے، سواری کرتے، چڑھ جاتے، پھینک دیتے، پھر بولتے اٹھ جاؤ، کھا لو، پی لو. اس طرح سے بہرحال آپ کرتے. مطلب بچپن سے آپ جو ہے سلیم الفطرت تھے. اور اللہ رب العزت نے آپ کو ایک اور شرف دے دیا، وہ یہ تھا کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے زمین و آسمان کی جو ہے ملکیت بتا دی. یہ کام اللہ نے اس لیے کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑا مشن اکمپلش کرنا تھا، ایک بہت بڑا کام دنیا میں انجام دینا تھا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے تیار کر دیا. زمین و آسمان کی ملکیت دکھا. کیونکہ یہ جو لوگ چیزوں کی عبادت کرتے، چاند، سورج، ستارے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا ان کی حقیقتیں کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر جو ہے 52 سے لے کر 56 میں بات بیان کرتا. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّ بِهِ عَالِمِينَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور بلا شبہ ہم نے ابراہیم کو اول سے ہی رشد و ہدایت دی تھی اور ہم جو ہے ان کے معاملے کو خوب جاننے والے تھے. مطلب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے شروع سے جو ہے حکمت دی تھی، دانائی دی تھی، رشد دی تھی، ہدایت دی تھی، صراط مستقیم دیا تھا، سیدھا راستہ بتایا تھا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمانا ہم جاننے والے تھے. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو اور اپنی قوم کو کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا مثالیں تم نے بنا لی اللہ کے لیے، یہ کیا مورتیاں بنا لی، یہ کیا چیزیں گھڑ لی تم نے مٹی پتھر کے اور لگے بیٹھتے ہو پھر اس کے سامنے. مطلب چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو پھر بیٹھ جاتے ہو. اب دیکھیے تھوڑا سوچنے والی بات، ایک چیز جس کو ہم بنائیں اور پھر اس سے یہ کہے کہ وہ ہمیں کچھ دیتی ہے، تو یہ ایک امیزنگ چیز ہے، تعجب والی بات. ہم ہاتھ سے بنا رہے ایک چیز پھر بول رہے یہ ہم کو یہ دینے والا ہے. تو سوال یہ آیا کہ اگر وہ ہمارا بنانے والا ہے تو اس کو ہم نے بنایا کیسے؟ اور اگر ہم نے اس کو بنایا تو وہ ہمارا بنانے والا کیسا ہوا، ہمارا کریٹر کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتدا سے ہی جو ہے رشد و ہدایت دی تھی اور ہم ان کے معاملے کو جاننے والے تھے. انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں تم بنا لیتے ہو اور پھر لگے بیٹھتے ہو اس کے سامنے. انتم لا عاکفون. عاکفون مطلب سامنے بیٹھ جانا، جس سے لفظ اعتکاف آتا ہے. جیسا کہ رمضان میں انسان اللہ کے لیے خاص بیٹھ جاتا ہے. کیا بنا لیتے ہو مثالیں اور پھر لگے بیٹھتے ہو ان کے سامنے جا کر. اور ہم دیکھتے ہیں جتنے شرک دنیا میں ہوتے ہیں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جس کی عبادت کرتا ہے اس کے سامنے بیٹھا رہتا ہے. کہا تم بس بیٹھے رہتے ہو پھر ان کے سامنے. آگے فرمایا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم ہم نے اپنے باپ دادوں کو یہ کرتے ہوئے پایا، پہلے سے سسٹم چلا رہا ہے. تم جو بول رہے ہو ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ تو باپ دادا کرتے چلا ہے ہمارے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور فرمایا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا تم اور تمہارے باپ دادا سبھی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. مطلب تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہی میں تھے. تو ابراہیم علیہ السلام دیکھیے دعوت دے رہے ہیں. اب ایک بات غور کیجیے، یہاں جو جملہ ہے نا ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے پایا، یہ آج کے دور میں بھی مشرک اگر آپ ان سے پوچھے، وہ جو بھی شرک کرتے ہیں اگر ان سے پوچھے یہ کیوں کر رہے تو یہی بولتے ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے پایا، ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، ہم سے پہلے کے لوگ یہ کرتے تھے. مطلب مشرکین سے جب ان کے شرک کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا ہے. ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا. اگر میں آپ سے پوچھوں یہ چیز کیوں کھاتے ہو، یہ چیز کیوں پہنتے ہو، یہ چیز کیوں کرتے ہو، تو آپ کہیں گے اس لیے کرتے کہ یہ فائدہ یہ نقصان ہے نا. ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے، ہمارے بڑوں کو ہم نے کرتے ہوئے دیکھا، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے. تو جو یہ کہے کہ باپ دادا ایسا کرتے اس لیے میں کر رہا ہوں، اس کا مطلب اس کے پاس اس کی خود کی عقل اور سوچ نہیں ہے. بلائنڈ فالوور. دیکھیے باپ دادا اگر کوئی صحیح کام کر رہے تو ہم نے بھی کرنا چاہیے. باپ دادا لیکن اگر کوئی غلط کام کر رہے تو چھوڑ دینا چاہیے. تصدیق اور کنفرم کر کے صحیح ہے تو فالو کرنا، تو کرنا نہیں تو چھوڑ دینا. یہ ویسا نہیں رہتا. جو مشرک ہوتے ہیں نا، جو شرک کرتے ہیں، آبا پرست ہوتے ہیں، بڑوں نے کیا ہم کو بھی کرنا. کیوں؟ بس کرنا ہے. اچھا دنیا کے معاملے اپنے بڑوں کو نہیں مانتے ہو،
دنیا کے معاملے میں نہیں مانتے. بڑے جو ہے مٹی کے برتن میں کھاتے پیتے تھے، ہم پیتل کے، تانبے کے، اسٹیل کے، الومنیم کے. وہ کیوں نہیں کرتے پھر انہوں مٹی کے، ہمیں مٹی میں کھائیں گے. بڑے اپنے گھر کے اندر پیسہ لا کے رکھتے تھے، بینک معلوم ہی نہیں تھا ان کو. ہم تو بینک میں رکھتے ہیں، دنیا میں نہیں. لیکن جب دین کا معاملہ آیا تو بولتے نہیں، ہمارے بڑوں کو ہم نہیں کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے ہم بھی یہی کریں گے. تو گویا ان کے پاس کوئی جواب نہیں عقلی، کوئی نقلی ایسا مت، نقل سے مراد کتابی کی، دیکھو یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے ایسا ہے. عقل سے دیکھو، عقل خود بولتی ہے کرنا چاہیے، کچھ نہیں، بس ہمارے بڑے کرتے تھے. تو کہا یہ ہمارے بڑے کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اور تمہارے بڑے اب کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. آگے اللہ نے فرمایا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم کہ تم ہمارے سامنے کچھ حق لے کر آئے ہو یا بس ایسی چھڑخانی کر رہے ہو، کھیل کر رہے ہو ہم سے. مطلب تم جو بول رہے ہو کہ ہم اور ہمارے باپ دادا گمراہ تھے، تو تمہارے پاس کچھ ہے ریالٹی یا بس مذاق کر رہے ہو ہمارے بتوں کا؟ تب جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا جو ہے پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس چیز کی گواہی دینے والا ہوں. تو ہمارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارا رب تو وہ ہے کہ جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور میں اس پر گواہ ہوں ابراہیم علیہ السلام نے. تو یہاں دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت بیان کی کہ اللہ نے ان کو ابتدا سے رشد و ہدایت دیتی، ٹھیک ہے، ریئل فیتھ دیا تھا اور آپ اس کے مطابق عمل کر رہے تھے اور اپنی قوم کو اور اپنے والد کو دعوت دی. اور ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں دعوت دینے کا طریقہ سکھایا. آپ کی دعوت 3 مرحلوں میں تھی، 3 سٹیجز. فرسٹ اپنے والد فادر کو، سیکنڈ اپنی قوم کو، اور تھرڈ وقت کے بادشاہ کو. تینوں کو دعوت، اور تینوں کو دعوت دی 3 چیزوں کا رد کر کے. پہلا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کواکب پرستی کا رد کیا، سورج چاند ستارے سیاروں کی عبادت. سیکنڈ آپ نے جو ہے بت پرستی کا رد کیا، اور تھرڈ آپ نے جو ہے آبا پرستی جو بادشاہ وغیرہ کرتے. تو مطلب 3 سٹیجز میں اپنے والد کو، قوم کو، وقت کے بادشاہ کو 3 قسم کی چیزوں سے جو شرک کرتے تھے اس سے روکا. ٹھیک ہے، تو اس سے ہم کو دعوت کا اسلوب بھی پتہ چلتا ہے، طریقہ کار. بہت سارے لوگ ہم میں یہ ہوتے ہیں جب صحیح بات سمجھ میں آتی ہے تو دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. گھر کا دیکھو تو بولتے نہیں، گھر چھوڑ دو، دوسروں کو چلو. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے گھر بتایا، پھر اس کے بعد دوسری جگہ گئے. ہمیں بھی یہ اسلوب، یہ طریقہ کار جو ہے یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا ہے کوئی دعوت. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر والد کو سب سے پہلے دعوت دی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر سے شروع کریں، یا گھر والے ماشاءاللہ سدھرے تو محلہ، بستی، شہر، اور اس کے بعد ملک، اور پھر اس سے آگے کی بات کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی اور قوم جو ہے بہرحال بات ماننے کو تیار نہیں تھی. لیکن ایک بات تو ضروری ہے سمجھ میں آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام سوچنے والے انسان تھے اور اللہ نے رشد و ہدایت دے دی تھی بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ سمجھا رہے ہیں. دیکھو ایسا ہے، دیکھو ایسا ہے قوم، دیکھو ایسا ہے قوم، اور وہ حکمت کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہاں ایک بات ضروری یہ بھی ہے کہ جب انسان کسی کو دعوت دے تو بہت زیادہ حکمت کا استعمال کرے. اب ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو دعوت دی، اور یہاں ایک مناظرہ شروع باپ بیٹے کا. یہ ظاہر سی بات ہے، اب ایک بیٹا دیکھیے والد سے آ کے کہہ رہا ہے والد یہ غلط ہے، اور والد اس زمانے کا، اس شہر کا، اس ملک کا سب سے بڑے بت خانے کا لیڈر ہو، ہیڈ ہو، اور اس کو اس کا بیٹا جا کر کہہ رہا ہے کہ والد تم غلط ہو. اس کا ریاکشن کیا رہے گا سوچ لیجیے آپ. اچھا، جس پوائنٹ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دینا شروع کیا، اس وقت آپ کی عمر کیا تھی، اور کیا آپ کو نبوت مل چکی تھی اس وقت، اس دور میں؟ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت شروع کیا تو آپ کی سیرت ہمیں نہیں ملتی ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات جان لیجیے آپ ہسٹوریکل فگر نہیں. ہم ایمان لاتے ہیں چونکہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا. ہسٹوریکلی ابراہیم علیہ السلام کو ہم ثابت نہیں کر سکتے. نہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کیا تھی، تو چونکہ اس کی کوئی تفصیلات موجود نہیں ہے، اس کی کوئی تفصیلات نہ مطلب اسرائیلیات میں آتی ہے، نہ ایسی کوئی تفصیلات قرآن میں آتی ہے. اچھا، نہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی اللہ کی طرف سے، تو آپ کو نبوت عطا بچپن ہی سے کی گئی تھی یا ایک عمر کے بعد کی گئی؟ ایک عمر کی بات ہی ہوئی، اور وہ عمر وہ تھی جس میں آپ سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے، اور اللہ نے آپ کو رشد و ہدایت دی تھی. کیسے؟ زمین و آسمان کی ملکیت آپ نے بتا دی تھی، جس سے ابراہیم علیہ السلام کو پورا یقین ہوگا سورج چاند ستارے کیا کرتے ہیں، کیا ایکٹیویٹی کرتے سب معلوم تھا. آپ کو اپنے نبی ہونے کا احساس کب ہو گیا تھا اس وقت؟ ہاں، جب ایک نبی دعوت دینے نکلتا ہے تو اللہ اس کو بتا دیتا ہے کہ وہ نبی ہے،
لیکن آپ کو کیسی نبوت ملی، کس عمر میں ملی، کیا فرشتے نے آ کے بتایا، خود پتہ چلا، واللہ عالم، یہ سب چیزیں تفصیلات نہیں پتہ ہیں. لیکن شروع سے اللہ نے کہا رشد و ہدایت، اول مطلب ایک دم سٹارٹ، مطلب شرک تو کبھی کرتے ہی نہیں انبیاء. اس کے علاوہ ان کو سٹارٹ سے اللہ نے دے دی سوجھ بوجھ سمجھ. بچپن کا ایسا واقعہ میں نے سنا ہے، بتوں کے ساتھ کھیلنا وغیرہ وغیرہ، ان کو توڑ دینا اور ان کے بارے میں سوال کرنا، والد سے بڑا کان کیوں ہے، چھوٹا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے. سواری کرنا، والد جب آتے تو ناراض ہو جاتے، والد جاتے پھر سواری کرتے، بتوں کے اوپر بیٹھ جاتے. ٹھیک ہے، تو مطلب ان کے دل میں حقارت تھی کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے مقابلے میں. تو یہ شروع سے معاملہ تھا. ابراہیم علیہ السلام جب بھیجے گئے اپنی قوم کی طرف، حالت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہدایت پر کوئی بھی نہیں تھا. مطلب کچھ تعلیمات تو انبیاء کی رہی ہوں گی اس سے پہلے، جیسے کہ اس سے پہلے کون آئے، ہود علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ فوراً نوح علیہ السلام کی بات کے لوگ ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو ایسا لگتا ہے کہ قومیں توحید کی دعوت بھول چکی تھی اور ایک عرصہ گزر چکا تھا، کوئی نبی نہیں آیا. عرصہ مطلب ایک لانگ پیریڈ گزر چکا تھا. اس لیے تو جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو توحید کا تذکرہ ہی نہیں ہے کہیں بھی کہ تھوڑا بہت تو کوئی تصور ہوگا، کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک بہت بڑا عرصہ گزر چکا تھا، اور جو ظاہری حالت سے لگتا ہے کہ پورے ملک میں تو کوئی مسلمان نہیں تھا اور اطراف میں بھی شاید، واللہ عالم، چونکہ ایسا ہوتا تھا ایک وقت میں کہیں کہیں نبی کام کرتے تھے. وہ تو نہیں کہیں گے دعوے سے، لیکن یہ تو طے تھا کہ قوم اور ملک سب کے سب اس قسم کے شرک میں تھے، اور وہاں کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا سوائے آپ کی دعوت توحید کے بعد کچھ لوگ. آپ میں ایک صلاحیت یہ تھی کہ جب کسی سے آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے اور بات کرتے، اس کو چند جملوں میں فلیٹ کر دیتے، چت کر دیتے، چند جملوں میں. یہ آپ کا ایک معجزہ تھا. مطلب کوئی آپ سے بحث کرتا، 2-3 جملے بولتے اور اس کو ختم کر دیتے. مطلب لاجیکل بات ہوتی تھی، لاجیکل ایسا پریزنٹیشن تھا آپ کا کہ اس کو ختم کر دیتے. آگے میں جب واقعہ لوں گا تو آئیں گا. تو ابھی دیکھیے کیا ہے، اپنے والد سے بات کرنے کیا کہا، اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع، اے میرے والد ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو سنتی بھی نہیں، جو سنتی بھی نہیں تمہاری باتیں. کس کی عبادت کر رہے تھے؟ بتوں کی، پتھر مٹی، ہو سکتا سونے چاندی کی بھی رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کی عبادت کر رہے والد. اور وہ کہہ رہے کیوں کرتے ہو بات جو سنتی بھی نہیں. اور والد یہ نہیں بول سکتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، ہاں ابراہیم وہ سنتے ہیں. کیوں نہیں بول سکتے؟ کہ تو اپنے بیٹے کو بچپن سے بہت خوب جانتے تھے. بچپن میں کیا پوچھتے تھے؟ کان بڑا ہے، سنتا؟ والد بولتے ہاں سنتا، تو بولتا کیوں نہیں؟ ایک ہی آرگومنٹ، سامنے والا ختم. مطلب آپ بھی ان کی صلاحیتوں کے قائل تھے، ان کے والد تو مطلب قائل اس لیے تھے کہ بیٹا تھا نا، اور جانتے تھے کہ اگر میں بولوں گا ابراہیم سنتا ہے تو اگلا سوال ابراہیم کی طرف سے آنے والا ہے. مطلب یہ کہیں نہ کہیں ایسے سوال کرے گا میں جواب نہیں دے پاؤں گا. کہا میرے والد، یہ تو والد کا کوئی جواب ہی نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے بڑوں کو ہم نے دیکھا. کاؤنٹر نہیں کرے، کاؤنٹر کرے کہ ان کو معلوم پھنسے کہ اے میرے والد لما تعبدوا ما لا يسمع، کی عبادت کرتے ہو ایسی چیزوں کی جو سنتی تک نہیں تمہاری بات، ولا يبصر، اور دیکھتی بھی نہیں کوئی چیز. اگر ان کے والد بولے نہیں ابراہیم دیکھتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرنے والے پھر ان کو معلوم. ٹھیک ہے نا، ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اور کچھ بھی جو ہے تمہارے کام نہیں آ سکتا، نہ سنتی ہے نہ دیکھتے ہیں نہ تمہارے کچھ بھی کام. اور بتوں کا یہی حال ہے، جو بتوں کی عبادت لوگ کرتے ہیں، بت کچھ بھی نہیں کر سکتے چونکہ ان کو خود ہم بناتے ہیں ہاتھوں سے، مٹی پتھر کی. بلکہ مشرکین مکہ کا ایک واقعہ ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں ایمان لانے سے پہلے ہمارا حال یہ تھا کہ ہم آٹے کا بت بنا لیتے تھے. سفر پہ گئے، اب بت نہیں ساتھ میں، عبادت کرنا ہے تو آٹے کا بنا لیتے تھے. پھر بھوک زیادہ لگی، اس کو پکا کھا لیتے تھے. بھوک لگ گئی، اب کیا کرنا، اتنا ہی آٹا ہے، پکا لو اور کھا لو. سفر میں سمجھو آٹا کم ہو گیا. اس طرح وہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم بت بناتے لکڑی سے بناتے، اب مجبوری ہو جاتی تو اسی کو جلا لیتے. لکڑی کم پڑ گئی، بت جلا ڈالو، سردی بہت زیادہ ہے جلا ڈالو. ہم بت کو بناتے اور وہ گر جاتا، ٹوٹ پھوٹ جاتا، ہم اس کی مینٹیننس ریپیئر کرتے. یہ دیکھ کے مجھے عجیب لگتا تھا کہ ہم ہی مینٹیننس ریپیئر کریں، گر گیا ہاتھ ٹوٹ گیا ہم بنا رہے. تو وہ خود بولتے ہیں کہ ان کی کمزوری سمجھ میں آ رہی تھی وہ لوگوں کو. اب کیا کہا، وہ کچھ بھی کام نہیں آنے والے تمہارے. اچھا والد ہی نہیں بول رہے آنے والے، کہ تو والد کا جواب ہی نہیں دیا اللہ نے. اس لیے کہ مطلب والد کو معلوم تھا بیٹے سے بحث کرنا میں جواب ہی نہیں دے پاؤں گا اس کو، نہ عقل سے نہ نقل سے. کہ تو ان کے پاس دیکھیے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے کسی کی عبادت کرتے ان کا نقلی کوئی دلیل تو ہوتی ہے ریٹن فارم میں، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی. ان کے اپنے کریٹڈ رہتے الگ بات ہے، اور عقلی دلیلیں بھی ان کی بالکل بیکار قسم کی رہتی ہے. تو کہنا سنتی نہ دیکھتی نہ تمہارے کچھ کام آ سکتی ہیں. اب کہہ رہے اے میرے والد. اور ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت دیکھیے، یہ اپنے کافر والد سے بات کر رہے ہیں، اور انداز دیکھیے، یا ابتی، اے پیارے والد، اے ابا جان، جس کو ترجمہ کریں گے اردو کے، یا ابتی یا ابتی یا ابتی. یہاں تک کہ والد نے گھر سے نکال بھی دیا تو یا ابتی بولتے رہے، اے میرے والد، اے پیارے ابا. یہ نہیں کہا کہ کیا کرتے کر لو، تم ویسے ہی مشرک ہے میں ایک نبی ہوں.
والد کا مقام چاہے والد مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، والد والدین، ہاں جب کوئی غیر مسلم والد یا مسلم والد بھی شریعت کی خلاف یا اللہ کے ساتھ شرک کا حکم دے تو نہیں مانا جائیں گا، لیکن نافرمانی نہیں کی جائیں گی، دھتکارا نہیں جائیں گا، گالی نہیں دی جائیں گی، ان کو دھکے نہیں دی جائیں گے، ان پہ پیسہ خرچ کرنا نہیں چھوڑا جائیں گا، بیمار ہو تو علاج کروایا جائیں گا، ٹھیک ہے، یہ بات ہم کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو کہا ہے میرے والد میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا، مطلب آپ نبی بن چکے تھے، میرے پاس ایک ایسا علم آیا جو تمہارے پاس نہیں آیا، تو لہٰذا میری اتباع کرو، میں سیدھے راستے پہ چلا دوں گا تمہیں۔ اب وہ والد پہ کیا گزر رہی ہوں گی جو دنیا بھر کو سکارا شرک کرنا، اور اس کا بیٹا بول رہا تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے جو میرے پاس ہے، اور تم میرے ساتھ چلو، میرے پیچھے چلو، میں تم کو لے جاؤں گا سیدھے راستے پہ، ٹھیک ہے، تو میری اتباع کرو، اہدک الصراط السویہ، میں تم کو سیدھے راستے پہ چلا دوں گا۔ اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے، پھر آگے فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے والد شیطان کی عبادت نہ کرنا، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہو چکا ہے، اے میرے والد شیطان کی عبادت نہ کرنا، اور جتنی چیزوں کی عبادت اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ ہوتی ہے وہ شیطان ہے، وہ طاغوت ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ انبیاءوں کو جو اللہ نے بھیجا اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بتایا کہ وہ حکم دیتے اللہ کی عبادت کا، اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی عبادت سے روکتے ہیں، اور طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے وہ طاغوت، ٹھیک ہے، تو کہا اے میرے والد، اور طاغوت کی عبادت مطلب شیطان کی عبادت، شیطان ہی کر رہا نا اس، تو کہا اے میرے والد یہ طاغوت کی عبادت مت کرنا، یہ ساری چیزوں کی، اس لیے کہ شیطانی عبادت ہے، اور شیطان تو رحمان کا دھتکارا ہوا ہے، اس نے نافرمانی کی ہے، اللہ نے اس کو دھتکار دیا ہے۔ یا ابتی، اے میرے والد انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے والد مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم بتوں کی عبادت کرتے رہو، شیطان کی عبادت کرتے رہو، اور اسی میں شیطان تم کو اچک لے اور تم پہ اللہ کا کوئی عذاب نہ آ جائے، مطلب تم عبادت کرتے رہو شیطان کی، اسی عمل پہ چلتے رہو، اور اچانک اللہ کا عذاب پھر تم پر آ جائے، میں اس سے ڈرتا ہوں کہیں تمہیں عذاب نہ اچک لے اور تم شیطان کے دوست بن جاؤ، شیطان کے ساتھی بن جاؤ، شیطان کے دوست، شیطان کے ساتھی مطلب جہنم میں اس کے ساتھ جل جاؤ۔ دیکھیے ان کی والدہ کا کوئی تذکرہ نہیں، صرف والد کا تذکرہ ہے، ان کا نام آزر آتا ہے، والدہ کا تذکرہ نہیں، باقی دیگر چیزوں کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ کچھ اسرائیلیات ہے اس میں آتا ہے کہ لیکن اس میں والد کا اور بھائیوں کا تذکرہ آتا ہے، والدہ کا نہیں آتا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، عورتیں مرد کے ماتحت ہوتی ہے، باپ اگر سمجھ لیتا ہے کوئی بات کو تو والدہ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے اگر والد سمجھ لیتا ہے، لیکن اگر والدہ سمجھ بھی لے تو والد پہ کہاں چلتی ہے، مطلب عورت مرد کے ماتحت ہوتی ہے نا، تو مرد اگر سدھر جائے تو عورت بھی سدھر جاتی ہے، شاید یا واللہ عالم والدہ نہ رہی ہو، انتقال کر گئی ہو، ہم نہیں جانتے، تفصیلات چونکہ موجود نہیں۔ آپ کے بھائیوں کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ آپ 3 بھائی تھے، لیکن یہ بھی چونکہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، اسرائیلیات ہے، اس لیے بہرحال میں نے تفصیلات نہیں رکھی، لیکن اس طرح سے تذکرے آتے ہیں۔ پھر آپ کے بھائی کے ایک بیٹے بھی تھے، بھتیجے، ان کا تذکرہ بھی آتا ہے، آگے آئیں گا انشاءاللہ واقعے میں، جن کا نام لوط تھا، پہلے تو وہ ایک صحابی بنے اور بعد میں اللہ نے ان کو نبی بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کی عبادت میں لگو اور اللہ کا عذاب آئے اور اچک لے تمہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے والد نے کہا قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم یاد رکھ تو ایسی باتوں سے باز آ جا، ابراہیم مجھے مت سکھانے کی کوئی ضرورت ہے، تم فوراً ایسی باتوں سے باز آ جاؤ جو تم کر رہے ہو۔ آگے کیا کہہ رہے والی سنیے، لَئِن لَمْ تَنْتَهِ لَنَرْجُمَنَّكَ وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تم نہیں سدھرے، اب بہت ہوگا تمہارا، بچپن سے دیکھ رہا ہوں تم کو، اب نہیں سدھرے تو تم کو پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا۔ تو شاید اس زمانے میں جو اس زمانے کے عبادت کرنے والی چیزوں کو برا کہتا تھا تو وہ سنسار کر دیتے، پتھر مار کے، رجم بولتے اس کو، رجم کر دیتے شاید، اس لیے کہا تم کو پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا۔ مطلب اب دیکھیے یہ جو باتیں چل رہی ہیں یہ کنکلوزیو ہے، یہ کنکلوژن اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، آپ اس کو یہ مت سمجھیے کہ ابراہیم اسلام پہلی نبوت میں گئے سٹارٹ میں سیدھا بول دی جو کچھ ہوگا نکل گئے، کنکلوژن دعوت دیتے رہے، بچپن سے دعوت دیتے رہے، جب سے نبی بنے دعوت 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 دعوت، اللہ نے لاسٹ بحث بیان کی جو اینڈنگ میں ہو رہی، جب اب سپریشن ہو رہا ہے، مطلب ایسا کہ باپ بول رہا اب نکل جاؤ میرے گھر سے، تم کو پالا بڑا کیا سب کچھ کیا اور تم میرے معبودوں کا نکلو، یہ وہ فیز ہے۔ تو یہ سمجھیں تو کوئی پہلے دن ہی جائیں گا، والد شرک کرتے تو شروع ہو جائیں گا اور پہلے دن ہی سب کچھ ہو جائیں گے، یہ تو کنکلوژن ہے، آپ سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے، ڈیڈ اینڈ ہے سمجھو، اب یہ لگا کہ اب نہیں ہوں گا تو آپ وہ کریں، تو والد نے بھی کہہ دیا اب بہت ہو گیا تمہارا، اب اگر بات کی تو سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے مار دوں گا، ختم کر دوں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اب تم مجھے مار دینا چاہتے ہو توحید کی وجہ سے، تب الگ ہونے کا وقت آ گیا، سلام علیک،
اب میرے طرف سے تم پر سلامتی ہو، اور یاد رکھنا میرے والد، میں اللہ سے تمہارے لیے استغفار کرتے رہوں گا، امید ہے میرا رب استغفار کو قبول کرے۔ والد سے الگ بھی ہو رہے ہیں، مشرک والد سے الگ ہو رہے ہیں، ایسا والد جو بت پرستی کرتا ہے تو بھی کیسے الگ ہو رہے ہیں؟ سلام کے ساتھ، میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا، توبہ کرتا رہوں گا اپنے رب سے۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، اور وہ مجھ پر بڑی ہی مہربان ہے، میں نے تم سب کو چھوڑا اور انہیں بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ میں نے والد تم کو بھی چھوڑ دیا، پورے خاندان کو اب چھوڑتا ہوں، جس کی تم عبادت کرتے ہو ان کو بھی میں چھوڑتا ہوں، اور انہیں بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میرا پروردگار میری پکار سنیں گا اور میں محروم نہیں رہوں گا، مطلب ایسا نہیں ہوگا میرا رب میری بات نہ سن۔ اب یہ کنکلوسیو تھا، والد سے کئی زمانے سے بات چیت چل رہی تھی، دعوت دی جا رہی تھی، سمجھایا جا رہا تھا، منایا جا رہا تھا، ایکسپلین کیا جا رہا تھا، لیکن والد کچھ ماننے کو راضی نہیں تھے۔ اور پھر اب والد نے وارننگ کر دیا، ابراہیم اب اگر تم نے بولنا نہیں چھوڑا تو اب میں تم کو پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا۔ تو کہا اب سپریشن، الگ ہونے کا وقت آ گیا۔ سلام کیا، کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا اور امید ہے میرا رب اس کو سنیں گا، اور آپ یہ کہہ کر وہاں سے نکل کر چلے گیا۔ فرسٹ فیز دعوت کا والد کو فیز ختم ہوا اور والد نے گھر سے نکال دیا، ایک طرح سے کہا مار دوں گا اب کیا اس کے بعد۔ تو ابراہیم علیہ السلام سلام کر کے یہ کہہ کر کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، وہاں سے نکل کر چلے گیا۔ تو بہرحال ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس بہترین انداز سے اپنے والد کو حق کی دعوت، اسلام کی دعوت، سچ کی دعوت اور جھوٹ کے تعلق سے وضاحت کی، شرک کے تعلق سے وضاحت کی۔ بہرحال والد نہیں مانے، کہا گھر سے نکل جاؤ یا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئی الگ ہونے کا وقت ہے، سلام کیا اور کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، دعا پڑھتا رہوں گا، ٹھیک ہے، مطلب آپ کے لیے توبہ کرتا رہوں گا رب سے، اور وہاں سے چلے گئے۔ اب باری قوم کی آئی، فرسٹ فیز ختم، کنکلوژن نکل گیا، کئی بار دعوت دی گئی، آخری بار والد نے کہا اب تو مار ہی دوں گا، ختم کر دوں گا، قتل کر دوں گا، چاہیے تو الگ ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور نکل کر چلے گئے قوم کی طرف گئے، کیونکہ آپ کو قوم کو دعوت دینا تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور بہت ساری قوموں کے تذکرے جو قرآن نے کیے وہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہے، سوچ، سمجھ، عقل، لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے، بس بڑے کیا کر رہے، باپ دادا نے کیا کیا وہی کرتے، استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے قرآن نے فرمایا، اور سورہ اعراف میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہے لیکن سمجھتے نہیں چیزوں کو۔ پھر فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا اللہ نے ان کو کان دی ہے لیکن اس سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ ان کی مثال ایسے انسانوں کی جن کو عقل دیا، سمجھتے نہیں ہیں، آنکھ دی، دیکھتے نہیں ہیں، کان دیا، سنتے نہیں ہیں، یہ جانوروں جیسے، چوپایوں جیسے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں چوپایوں سے بھی گئے گزرے، اولئک هم الغافلون، یہی غافل لوگ، کہ تو جانور کو بھی سنایا، آنکھ دکھی، گڑھا دکھا، کھائی دکھی تو نہیں جاتا ہے، لیکن ایسے لوگ جو بڑوں کے پیچھے چلتے ہیں، جو کہ بڑے غلط راستے پہ چلے، شرک پہ چلے، کفر پہ چلے، اور وہی طریقے کو اپناتے ہیں، یہ تو بالکل جانوروں جیسے کہ عقل استعمال نہیں کرتے، کان استعمال نہیں کرتے، آنکھیں استعمال نہیں کرتے، جبکہ کبھی کبھار تو جانور بھی یہ چیزیں استعمال کر لیتا اپنی، یہ اس سے بھی گئے گزرے کہ یہ جانوروں جیسے، بل ہم اضل، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ تو یہاں دیکھیے وہی بات قوم کے ساتھ ہوئی، ابراہیم علیہ السلام گئے، دعوت دی، اسلام سمجھایا، حق سمجھایا، صحیح بات بتائی، بہرحال لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں، ٹھیک ہے، اپنے کفر اور شرک میں بڑھتی جا رہی ہے، جس کی مثال اللہ نے قرآن میں اس طرح سے دی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی خاص مثال نہیں تھی، یہ سارے لوگوں کی جو مشرک اور کافر ہوتے ہیں یہی مثال ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے قوم کو جو ہے دعوت دینا شروع کی، تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کیا، سورہ شعراء، سورہ نمبر 26 آیہ نمبر جو 69 to 79، ان 10 آیتوں میں قوم سے اب ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے ہیں، والد سے کر لیا، قوم سے بات کر رہے ہیں۔ اب سنیے کیا فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیجئے غیب کی خبر ابراہیم علیہ السلام کے بارے، مطلب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیسا معلوم ہوگا ہم کو، یہ غیب کی خبر تھی نا، سنا دیجئے غیب کی خبر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا کس چیز کی عبادت کرتے ہو تم، مطلب اللہ کو چھوڑ کر کس چیز کی عبادت کرتے ہو تم، قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلُ لَهَا عَاكِفِينَ، ہم لوگ جو ہے بتوں کی عبادت کرتے ہیں،
پتھر، مٹی، لکڑی سے بنائے ہوئے جو مجسمات ہیں ان کی بات کرتے ہیں، اور پھر ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، عاکفین بیٹھے رہتے ہیں، خود بنا لیتے ہیں اور خود ہی بیٹھ جاتے ہیں سامنے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا جب تم پکارتے ہو تو کیا سنتے ہی تمہاری پکار؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہاں قوم کا جواب بھی نہیں، وہاں والد کا جواب نہیں تھا، یہاں قوم کا جواب نہیں۔ قرآن کیوں نہیں قوم نے جواب دی؟ قوم جانتی تھی ابراہیم کو جواب دینا بولے تو پھنسنا ہے علیہ السلام۔ ان کے پاس اللہ نے صلاحیت دی تھی، چند جملوں میں ختم کر دیتے تھے انسان۔ اگر قوم بولتی ہاں ابراہیم یہ سنتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کیا بولتے فوراً؟ پھر سنتے ہیں تو بولتے کیوں نہیں؟ سن رہا تو بولنا چاہیے نا، ٹھیک ہے، بولتے کیوں نہیں؟ پھر تو کہا سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، دعائیں دیتے ہو، مشکلوں میں آواز دیتے ہو۔ اور یاد رکھیے مشرکین کا معاملہ عجیب، جب ان کو کوئی حقیقی مصیبت ہوتی ہے نا تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور باقی جتنی چیزوں کی بات کرتے سب کچھ چھوڑ دیتے، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، اکرامہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا اگر کعبے کی غلاف میں بھی ملے فتح مکہ کے وقت تو قتل کر دینا ہے، کعبے کی غلاف میں بھی لپٹے ہوئے رہے تو مار دینا، حالانکہ کعبہ حرمت والی جگہ، لیکن ان کے بارے میں حکم تھا۔ جیسے ان کو پتا چلا فتح مکہ کا بھاگے نکل گئے اور جہاز میں سوار ہو گئے، ٹھیک ہے، مکہ سے بھاگے جدہ گئے، جدہ سے جہاز میں بیٹھے اور اب بھاگ رہے سفر کر کے حبش، کہیں تو بھی افریقہ کی طرف۔ اب جب سفر کر کے بھاگنے لگے تو اب آ گیا جہاز بھور میں، پانی کے جہاز سے بھور میں آ گیا۔ بھور والے نے بول دیا کہ اب جو ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، حالانکہ سب مشرک پتہ نہیں کس کس کو ماننے والے، اب اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ اکرامہ نے فوراً اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر میں بچ گیا اس میں تو میں فوراً جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسلام، ہاتھ پہ اسلام قبول کریں گے، اس لیے کہ اگر مصیبت میں تو بچاتا ہے تو پھر ہم دوسروں کی عبادت کیوں کریں؟ مطلب یہ تھا کہ مشرکین مکہ بھی جب حقیقی مصیبت میں پھنستے تھے، ریل کوئی پرابلم ہوتا تھا تو کس کو پکارتے تھے معلوم آپ کو؟ اللہ کو، بتوں کو نہیں پکارتے تھے، اللہ پہ بھروسہ کر لیتے تھے، بتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور یہ پانی اور ہوا کا معاملہ ہی عجیب، پانی کی کوئی مصیبت، ہوا میں کوئی مصیبت آئے نا تو حقیقی رب کو یاد کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں رہتا انسان کے پاس۔ جہاز، آدمی فلائٹ میں جا رہا ہے اور ٹربولنس، جہاز ہلنا شروع ہو گیا، اچھوں کو دیکھا جس کی عبادت کرتے گلے میں لٹکا، لیکن عبادت اللہ سے شروع ہو جاتی سیدھا، اوپر والے بس۔ اب تو یہ پانی کا وہی حال ہے، اور یہ حقیقی چیز ہے۔ آج بھی لوگوں کو اگر پانی میں جا رہے سفر کر رہے کو بولا جہاز پھنس گیا تو وہ بولتے ایک کو پکارتے، آواز دیتے جو سچا ہے، سب چھوڑ دیتے، حالانکہ کس کس کی بات کرتے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کہا کیا وہ سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ پھر فرمایا او ینفعونکم او یضرون، اور کیا تم کو نفع دیتے ہیں اور کوئی نقصان دیتے ہیں، کوئی بینیفٹ اور کوئی لاس کر سکتے ہیں تمہارا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، اب قوم نے کیا جواب دیا؟ سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو، نقصان دیتے، فائدہ دیتے ہیں۔ قوم نے ایک بھی چیز کا جواب نہیں دیا، اور ایک جواب جو دیا کیا دیا سن لیجئے۔ اب کہا قالوا بل وجدنا، اے ابراہیم حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کام کرتے ہو دیکھا، یہی عمل کرتے ہو دیکھا۔ تو مشرکین کا یہ جواب آپ نوٹ کر لیجئے، یہاں جو لوگ شرک کرتے اللہ کے ساتھ، یہ دنیا میں کہیں بھی رہے آج بھی یہ جواب دیتے اپنے بڑوں کو ہی کرتے پائے۔ یہ نہیں بولیں گے یہ کتاب، یہ عقلی دلیل، بڑوں کرتے پایا، مطلب ایک بھیڑ چلی غلط راستے پر، پوری بھیڑیں جائیں گی اس کے ساتھ۔ کیوں جا رہے ہو؟ نہیں وہ سب بھیڑیں جا رہی تو ہم بھی جائیں۔ کوئی عقل و نقل نہیں، مطلب کوئی ریٹرن فارم میں کوئی پروف، ایویڈنس، کوئی عقل سے لاجیکل کو ایکسپلینیشن کی کیوں کرتے، کچھ نہیں۔ ایک ہی جواب دیا قوم نے، نہ اس کا جواب دیا سنتے ہیں کیا، نہ اس کا جواب دیا نقصان نفع کا، کہ ہمارے باپ دادا کو ہم نے یہی کرتے پایا۔ قال افرائیتم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے، قال افرائیتم ما کنتم تعبدون، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے دیکھا، بھلا دیکھتے ہو جن کو تم پوچھتے رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے بھلا تم دیکھتے ہو جن کو تم اب تک پوچھتے رہے ہو، جن کی اللہ کی عبادت کرتے رہے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، جو تم اور تمہارے باپ دادا یہ کرتے رہے، فإنہم عدو لی، وہ میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے اس عالم کے رب کے، یہ تمام چیزیں جن کو تمہارے آبا و اجداد اب تک عبادت کرتے رہو یہ میرے دشمن ہیں۔ پھر فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ جو رب العالمین ہے اس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت دی، والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُونِ ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی مجھے ماریں گا اور دوبارہ پھر جلائیں گا، اور مجھے یقین ہے کہ روز قیامت میری خطاؤں اور غلطیوں کو دنیا کی میری معاف بھی کریں گا۔ پھر فرمایا ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ
مجھے جو حکم دے اور کر میرا شمار نیک لوگوں میں، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور اللہ میرا تذکرہ آنے والے لوگوں میں تجھے باقی رکھ، اور مجھے وارث بنا جنت، نعمت والی جنت کا۔ پھر فرمایا اور میرے والد کو معاف کر دینا اس لیے کہ وہ گمراہ لوگوں میں ہو گئے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اور دوبارہ اٹھائے جانے کے دن مجھے ان کی وجہ سے جو ہے شرمندہ مت کرنا، غمزدہ مت کرنا۔ پھر فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن ہوگا جس دن مال اور اولاد بیٹے کام نہیں آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوا اس کے جو لائے ایک پاکیزہ دل، اس کے علاوہ کچھ چلنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کتنے بہترین انداز سے قوم کو دعوت دی۔ وہی اللہ ہے جو جلاتا ہے، مارتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بیمار ہو تو شفا دیتا ہے، ساری چیزیں بتائی۔ لیکن کتنی تعجب کی بات ہے، بہت سارے مسلمان بھی اس چیز کو آج نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے غیر مسلموں سے، کافروں سے، ان سے مجادلہ کیا جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، ان سے بات کی۔ لیکن کتنی امیزنگ اور تعجب کی بات ہے، آج مسلمان بھی ان چیزوں میں لگے ہیں۔ اللہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، بہت سارے مسلمان اس کے خلاف مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کھلاتا اور پلاتا ہے، بہت سارے مسلمان یہ سمجھے اس کے علاوہ بھی کوئی کرتا ہے۔ یہ تو وہی عقیدہ ہوا جو ابراہیم علیہ السلام کے دور کے مشرکین کا تھا۔ اس بات کو یہاں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے والد کے اتنے برے ہونے کے باوجود بھی دیکھیے کیا فرمایا، میرے والد کو اللہ معاف کر دے، وہ گمراہ لوگوں میں ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا اگر والدین کسی کی ایمان والے نہیں ہیں، شدت سے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میرے والدین کو ہدایت دے، تو کہا معاف کر دے اس لیے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی پیارے اور بہترین انداز سے اپنے جو ہے والد کو اور قوم کو جو ہے دعوت دی، ان کو سمجھایا، ان کو بتایا حقیقت کیا ہے۔ اور پہلے اس میں ہم نے والد کا دیکھا تھا جو آپس میں ہوا، سیکنڈ اس میں والد اور قوم دونوں کا دیکھا۔ ہو سکتا ہے والد کو بول کے آئے پھر قوم کو بولا، اسے دونوں کا لفظ آیا ہو۔ تو بہرحال قوم کو بھی بہت پیارے انداز میں سمجھایا، یہ بتا دیا کہ مال آخرت میں رینسم، جہنم کی آنکھ سے بچنے کے لیے کام نہیں آنے والا ہے، پے کر دو نکل جاؤ، چھوٹ مل جائیں گی، یہ پے کر دو، فائن ہوتا ہے۔ شیخ قوم نے ایکسپٹ کیا تھا؟ بہرحال قوم نے ایکسپٹ تو نہیں کیا، لیکن قائل ہو گئی۔ قائل سمجھتے ہیں آپ؟ آگے آئیں گی کچھ باتیں۔ قائل مطلب ارے ابراہیم صحیح تو نہیں بول رہے، لگ رہا کچھ صحیح ہے، لیکن پختہ یقین نہیں ہوا، ابھی شک والا معاملہ ہے، مطلب 50-50، ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا نہیں بھی ہو، یا ٹھیک ہے ویٹ کر کے دیکھتے ہمارے معبود کیا بدلا لیتے، نہیں لیے تو مان لیں گے، لے لیے تو، سمجھ رہے آپ؟ قائل ہو رہے تھے، مطلب اس طرف تو چل رہے تھے کہ شاید ابراہیم صحیح ہے، لیکن ابھی انہوں نے یقین نہیں کیا تھا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اب قوم کو بھی دعوت دے دی، والد کو بھی دعوت دے دی، لیکن قوم کے کچھ شرک ابھی باقی تھے، جس شرک کو ابراہیم علیہ السلام کو توڑنا تھا، مطلب بتانا تھا کہ یہ چیزیں جن کو تم ایسا ایسا مانتے ہو حقیقت میں ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے ان کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ نہ زندگی کے دینے والے، نہ موت کے، نہ پیدائش کے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کو بتانا تھا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے پلاننگ کی، حکمت سے کام لیا، اور قوم کو یہ دعوت دینے کے بعد اب ٹارگٹ کرنے لگے ان کے اسپیسیفک چیزیں جن کو عبادت کے لیے بناتے تھے، مطلب وہ جو گاڈ، وہ ڈمی گاڈ جو انہوں نے بنا لیے تھے، وہ جو بت اور وہ پتھر اور مٹی کے جو ہے مجسمے یا انسان بادشاہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اب کیا کیا، والد کو سمجھایا، قوم کو جنرل سمجھایا، اب اسپیسیفک ٹارگٹ کرنے لگے ان کے معبودوں کو، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، اب اسپیسیفک ٹارگٹ کرنے لگے۔ اور قرآن نے اس واقعے کو پورا تفصیل میں بیان کیا کیسا ابراہیم علیہ السلام اسپیسیفکلی ٹارگٹ کرنے لگے اپنی قوم کو، اور ایک ایک چیز کو جس کو شرک کرتے تھے اس کو ٹارگٹ کیا، جس میں سب سے پہلے آپ نے کام کیا کیا، ستاروں کی عبادت قوم کرتی تھی، ستارے، سیارے، سن، مون، سٹار، پلانٹس کی بات کرتی تھی، سب سے پہلے وہاں ان کو ضرب لگائی، ان چیزوں کی وہ عبادت کرتے تھے، سب سے پہلے وہاں جو ہے ضرب لگائی، اور سب سے پہلے جو ہے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ ان کی کوئی ریالٹی اور حقیقت نہیں، یاد رکھی، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب سے بڑا کام تھا آپ کا جو اسپیسیفک، بہرحال آپ نے یہ کارنامہ جو ہے انجام دیا۔ تو بہرحال یہ تھا ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنی قوم کو دعوت دی۔ اب جو اسپیسیفک وہ ٹارگٹ کر رہے تھے ایک ایک چیز کو، کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اسپیسیفک ٹارگٹ کرے کہ جن چیزوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں ایک ایک چیز کو لے اور اس کا رد کرے، اس کے خلاف بات کر کے بتائیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی اصلیت نہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آگے ہم جو ہے اسی بات کو جو دیکھیں گے۔ تو بہرحال ہم جو واقعات دیکھ رہے تھے اس میں بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں ہم نے سیکھی ہیں۔ تو کوئی بھی چیز سیکھنے کا
جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی چیز کو جانے، اس کا علم حاصل کرے، سیکھے، تو اس کو اپنی عملی زندگی میں ملائے۔ یہ بہت زیادہ ضروری یاد رکھیے، اس لیے کہ قرآن جو ہے اور جو سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اسی لیے تو ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، جانیں اور اس پر عمل کریں۔ اور ان واقعات کے تو تعلق سے میں نے شروعات میں آپ کو یہ چیز بتایا تھا، یہ واقعات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ مطلب یہ صرف ایز اے سٹوریز ہم کو ایک قصہ ہے، ایک واقعہ بول کے نہیں سمجھنا ہے، بلکہ ان واقعات کو ہم کو اس نظریے سے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت ہے اور اسباق، سبق، لیسنز، نصیحتیں ہمارے لیے رکھی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بہت سارے پیغام بہرحال ہم کو دے رہا ہے کہ کیا اس میں اللہ رب العزت نے حکمتیں رکھی ہیں ہمارے لیے، اور کیا ہم نے کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ بات پچھلی شریعتوں کی ہے، بہت پرانے واقعات ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے لیے بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں سیکھنے کے لیے اس میں تھی۔ کیا بولتے ہیں آپ لوگ اس معاملے میں؟ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جو چیز ہم سیکھتے ہیں اس پر ہم عمل کریں، اور انشاءاللہ عزیز جب ایسا ہم کریں گے تو دنیا تو کامیاب ہوگی، اور آخرت میں بھی ضرور انشاءاللہ اس کا ہمیں فائدہ ملے گا انشاءاللہ عزیز۔ جی شیخ، کل آپ کا جو واقعہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، وہ ادھورا رہ گیا۔ جی تو میرے خیال سے اگر اس چیز کو آپ آگے بڑھائیں تو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے بہت ساری چیزیں سنی ہیں، اس میں بہت ساری کل نئی چیزیں ہم کو سننے اور سمجھنے کو موقع ملا۔ مزید ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ تفصیل سے بتائیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے اور جو جہاں تک ہم نے دیکھا اس کے آگے کا شروع کریں، کیا ہم نے دیکھا ایک بار تھوڑا سا اس پر یاد دہانی کر لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کیا دیکھا ہم نے، کیا سیکھا تھا، کہاں شروع ہوئے تھے ہم؟ آپ کی جائے پیدائش کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھی تھی ہم نے، آپ کہاں پیدا ہوئے، برتھ پلیس کے تعلق سے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قوم کی کیا حالت تھی جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، تو قوم کی کیا حالت تھی؟ کیا ایمان والی تھی؟ کوئی دین پر نہیں تھا، کوئی دین پر نہیں تھا، سب کفار تھے، سب کافر تھے اور شرک کرتے تھے۔ کس قسم کا؟ بت پرستی اور تصویریں بناتے تھے، آبا و اجداد، ہاں، بت پرستی، اپنے بڑوں کی عبادت، اور تیسرا اور ستارے، سیارے، سورج، چاند، ان چیزوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا کام کہاں سے شروع کیا؟ گھر سے والد کو دیا، گھر سے شروع کیا، اور سب سے پہلے دعوت کس کو دی؟ اپنے والد کو دعوت۔ ہم کو اس میں کیا نصیحت ملی؟ اس کو دین و تبلیغ کا کام سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر سے کرنا چاہیے، اور اگر گھر میں سب لوگ دین والے ہیں تو اپنے آس پڑوس سے کرنا چاہیے، اور وہاں بھی ہے تو اپنے نزدیک سے ہی شروع کرنا ہاں، مطلب یہ کہ ہمیں شروعات گھر سے کرنا ہے اس کام کی، اور پھر آگے لے جانا ہے۔ لیکن اب ایک سوال، گھر والے نہ مانے تو کیا ہمیں رک جائیں گے پھر؟ نہیں، اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں اور آگے بڑھیں۔ آگے، ہاں، یہ اصل ہے، ہم اپنے گھر والوں شروع کریں گے، گھر والے مانے تو الحمدللہ کا فضل اور شکر، لیکن اگر نہ بھی مانے تو کام نہیں رکیں گے، ہم پھر آگے بڑھ جائیں گے اور اس مشن کو لے کر آگے چلیں گے۔ لیکن شروعات جو ہے اپنے گھر سے ہوں گی، یہ بڑی اہم بات ہے، ورنہ بہت سارے لوگ کام تو کرتے ہیں لیکن گھر سے شروعات نہیں کرتے اور بہرحال پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ویسے شیخ، اللہ کا ہمیں ہمیشہ شکر ادا اس بات کے لیے خاص طور سے کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم سبھی کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، جس سے ہم کو آدھے سے زیادہ دین تو وراثت سے مل گیا، بقیہ سیکھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہی اصل ہے، کہ انسان جو ہے اللہ نے کوئی نعمت اگر اسے دی ہے تو اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کو باقی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرے، ویسے کہ اس پر عمل کرے۔ تو اسلام اگر ہمیں ملا ہے ہمیں چاہیے کہ اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے۔ اور ہم نے الحمدللہ جو واقعات دیکھے، بالخصوص جس واقعے پہ ہم رکے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، ان کا قصص چل رہا تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسی مشقتیں اور محنت کی دعوت دینے کے اندر، ٹھیک ہے، اور دعوت کا کام انہوں نے شروع کیا۔ تو کہاں سے شروع کیا انہوں نے اپنا کام؟ اپنے گھر سے شروع کیا۔ تو اس سے ہمیں بھی پتا چلا کہ ہم بھی جب دعوت کا کام شروع کریں تو شروعات کہاں سے ہوں گی؟ گھر سے ہوں گی، اور گھر سے شروع کرنے کے بعد پھر دھیرے مشن لے کر ہم چلیں گے۔ لیکن اگر گھر والے ایمان نہ لائے تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہاں، ظاہر سے ایمان نہ لائے تو ہم رکیں گے نہیں، ہم آگے بڑھتے جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنا ایک کام کیا، لوگ مانے الحمدللہ، نہ مانے ہم کو لیکن آگے بڑھنا ہے، رک نہیں جانا ہے۔ یاد رکھیے، جیسے بھی آپ نے بتایا ہدایت دینے کا کام تو اللہ کا ہے، ہدایت کا کام اللہ کا ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، یہ اصل ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں جہاں سے ہم نے واقعہ چھوڑا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اور وہ تھا اپنے والد کو دعوت انہوں نے مکمل دے دی، والد ایمان نہیں لائے، اب وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اور قوم کے ایک شرک کو رد کر رہے ہیں۔ والد کے سامنے تو کہہ دیا کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، تو بت پرستی کا رد ہو گیا، اور والد اور قوم کو ایک جگہ ہم نے دیکھا واقعے میں دونوں کو ایک ساتھ خطاب کیا، ایک جگہ کہا یا ابت، یا میرے والد، ایک جگہ کہا میرے والد آپ کو اور آپ کی قوم کو میں کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو دونوں کو ایک قسم سے بت پرستی کے خلاف بات ہو چکی ہے۔
اب دوسرا جو شرک تھا ان کے پاس وہ کیا تھا؟ کواکب پرستی. کواکب پرستی مطلب سورج، چاند، ستارے، سیارے جس کو سن، مون، سٹار، پلانٹس، ان میں وہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں. کیا عقیدہ رکھتے ہیں معلوم آپ کو؟ کسی کے آنے سے کچھ اچھا ہو سکتا ہے، کسی کے جانے سے کچھ برا ہو سکتا ہے، کسی دن میں خصوصیت اچھائی ہوتی ہے اور کچھ دن نحوست اور برائی لاتے ہیں. اسی طرح کسی ستارے کی کسی بروج، کنسٹلیشن مطلب ستارے جو ہوتے ہیں سال کے 12 مہینے شفٹ ہوتے ہیں، کنسٹلیشن. تو کسی ستارے کے کسی بروج کنسٹلیشن میں جانے سے تقدیر پر، اولاد پر، فصلوں پر، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے تجارت پر افیکٹ ہوتا ہے. تو اس قوم کا یہ عقیدہ تھا کہ ستارے، سیارے، سورج، چاند، سن، مون، سٹار اینڈ پلانٹس، تو یہ جو ہے اس کے آنے جانے سے تقدیر پر، اولاد پر، بزنس پر، ٹھیک ہے، انسانوں پر افیکٹ ہوتا ہے. یہ ان کا عقیدہ اور یہ سوچ تھی. تو ایک طرف جہاں ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی سے اپنی قوم کو روکا اور کہا نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ مدد کرتے ہیں، نہ نفع کے مالک ہے، نہ نقصان کے مالک ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں کر سکتے. اور ظاہر سی بات قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت کچھ جواب نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ وہ جانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو جواب دینا مطلب منہ کی کھانا ہے ان کو. کہ تو اگلا سوال جب ابراہیم علیہ السلام کریں گے فنش کر دیں گے اس کو، مطلب اس کو لاجواب کر دیں گے مسئلے کو پورا. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی. یاد رکھیے ہر نبی کی کچھ خصوصیتیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ جب آپ بات کرتے تو اللہ نے صلاحیت یہ دی کہ چند جملوں میں سامنے والے کو ختم کر دیتے، اس اعتبار سے کہ اس کو صحیح جواب دے دیتے، یا اس کو ایسا کر دیتے کہ اس کے شرک، کفر یا اس کی باتوں کو وہیں ختم کر دیتے. تو یہ آپ کی جو ہے خصوصیت تھی، یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کی. چلیے آگے بڑھتے ہیں، آج دیکھتے ہیں کچھ واقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کا پورا وضاحت کر دی اور وہیں اللہ کی طرف دعوت بھی دی. کہا وہی رب ہے. بت پرستی کی وضاحت کر دی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، شیطانی باتیں ہیں. اور یہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ مدد کر سکتے ہیں. وہی اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جلاتا ہے، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، مطلب زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. اور جو ہے وہی اللہ ہے جو بیماری دیتا ہے اور وہی جو ہے شفا بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، صحت مند بھی کرتا ہے. تو یہ تمام وضاحتیں ابراہیم علیہ السلام نے کر دی. اب باری آئی کواکب پرستی کی، مطلب سورج، چاند، ستاروں کی رد کرنے کی. آپ ابراہیم علیہ السلام گھر سے بھی نکالے گئے کہ تو والد نے کیا کہا، جان سے مار دوں گا، تو گھر سے نکالے گئے. لیکن ابھی شہر میں، اسی شہر میں، شہر نہیں چھوڑا، گھر سے نکالے گئے. کیوں نکالے گئے؟ دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی تعلیمات کے لیے، اس کی توحید کی وجہ سے. تو اس سے ایک بات ہمارے لیے بڑی عبرت والی ہے جو یہ واقعہ میں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی حق کے لیے لڑنا چاہیے اور حق کے لیے کوئی تکلیف آئے تو اس کو برداشت کرنا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف آئی، پیچھے نہیں ہٹے، لیکن ڈٹے رہے حق کے لیے اور آگے بڑھتے رہے. تو ابھی گھر سے نکلے ہوئے لیکن اسی شہر میں. اب قوم کو ستارے اور سیاروں کے تعلق سے کہہ رہے ہیں. اللہ نے اس بات کو سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 75 to 83 75 سے لے کے 83 اس واقعے کو بیان کیا. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی ملکیت دکھائی. اپنی ملکوت السماوات، زمین و آسمان کی ملکیت اللہ کی دکھاتی. کیوں؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم یقین کرنے والوں میں ہو جائے. اب ایک سوال ہے، کیا ابراہیم علیہ السلام پہلے یقین نہیں کرتے تھے جو اب یقین کریں گے؟ کرتے تھے. لیکن اس کا اللہ تعالیٰ یہ کیوں دکھاتا ہے انبیاء کو؟ وہ جان لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے دعوت کا مشن کر رہے ہیں. اس بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہوتا ہے جو بڑے چہیتے تھے آپ کو، اور آپ کی بیوی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے جو کہ آپ کو چہیتی تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہا. آپ بڑے مایوس اور غمزدہ ہیں. اسی وقت اللہ نے معراج کا سفر کرایا. معراج میں آپ نے جنت اور جہنم دیکھی، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ایمان لا چکے تھے، آپ نبی تھے، لیکن یہ سفر کرنے کے بعد اور ایمان میں بلندی آ جاتی ہے اور یقین پختہ ہو جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ملکیت دکھائی. کیوں؟ تاکہ وہ یقین کرنے والے بن جائیں اور پختہ ایمان ہو جائیں. تو یہ ان کو شک نہیں تھا لیکن یقین میں اور اضافہ، ٹھیک ہے. تو اب اللہ نے کہا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنت دکھایا ہے، تو مطلب یہ ایسا
اپنے میں یا خواب میں دکھایا یا وہ خود ڈائریکٹ؟ حقیقت میں آصف بھائی نے سوال یہ کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا جنت جہنم یا حقیقت میں ان ریالٹی آپ گئے؟ تو یاد رکھیے ان ریالٹی آپ گئے، کیوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اس کے آیت نمبر 1 میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، ٹھیک ہے؟ تو بندہ انسان جب ہی ہوتا ہے جب جسم اور روح دونوں ہو اس کے اندر، تو بندے کو لے گیا، تو یہ خواب کا سفر نہیں ہے، ریل حقیقی سفر ہوا، یاد رکھیے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی زمین و آسمان کی ملکیت دیکھ لی، سبحان اللہ، اور کیا ان کا ایمان پختہ ہو گیا ہوگا، مطلب قوم ستارے کی عبادت کر رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دکھا دیا ستارے کی حقیقت کیا ہے، قوم سورج کی عبادت کر رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دکھا دیا سورج کی ریالٹی کیا ہے، قوم زمین و آسمان کی اور بھی سیارے ہیں، پلانٹس ہوتے ہیں نا جو آتے ہیں، یا پھر گیلیکسیز جو ہوتی ہے، کہکشائیں جو ہوتی ہے جن میں لاکھوں کروڑوں ستارے ہوتے ہیں، جب وہ گزرتی ہے تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا عقیدہ رکھتے ہیں، دمدار ستارہ ہے نا، ٹیل سٹار جس کو بولتے ہیں، جب گزرتا ہے پتہ نہیں کیا کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے زمین و آسمان کی پوری ملکیت دیکھ لی، اب وہ جانتے ہیں ستارے کے آنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دمدار ہو بغیر دم کا اور روز چمکنے والا کچھ نہیں کر سکتا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کا جو کام ہے اپنا کر رہا ہے، دیکھ لی تاکہ وہ یقین والے ہو جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلَ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، اب ہوئی رات، اللہ فرمانا، اور رات میں ابراہیم نکلے اور قوم کھڑی ہے، اب ایگزیکٹلی یہ کیا ہوا ہوگا امپاسبل ہے ڈیفائن کرنا، ناممکن ہے میں بتاؤں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ایسا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ٹارگٹ ہوں گے قوم کے، کیوں؟ ارے یہ بچہ دیکھو اپنے والد کے خلاف چلے گا، ارے دیکھو اتنے بڑے پروہت اور مہنت کا بچہ ہے، اتنے بڑے جو ہے بت فروش کا اور بت کدے کو، مطلب جو وہ بت خانے کو سنبھالنے والے کا بیٹا ہے، اور دیکھو ایمان نہیں لایا وہ تو اس پہ بتوں پر، اور دیکھو باپ نے جو ہے گھر سے نکال دیا، تو آٹومیٹیکلی آپ پاپولر ہوں گے پبلک، ایک طرح سے کچھ نہ کچھ پبلک فگر کی آپ کی حیثیت ہوں گی کہ یہ بتوں کے خلاف، اپنے باپ کے مذہب کے خلاف، یہ بت پرستی کے خلاف۔ اب ابراہیم علیہ السلام آٹومیٹک مرکز بن چکے ہوں کہیں نہ کہیں سٹی کے اندر، اور یہ بہت بڑے شہروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بہت چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوا کرتی تھی، کچھ ہزار کی آبادیاں، بہت بڑے بڑے میٹرو سمجھو شہر اس زمانے کے ہو جایا کرتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام قوم سے کہہ رہے ہیں، اب شاید قوم بیٹھی ہوں گی یا جو بھی موقع رہا ہوگا، رات ہوئی، ستارہ، اللہ نے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلَ، جب رات گزری، رَأَىٰ كَوْكَبًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک جو ہے تارے کو دیکھا تو کہا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، قوم یہ ہمارا رب ہے نا، هَٰذَا رَبِّي یہ ہمارا رب ہے۔ لیکن ایک سوال یہاں اٹھتا ہے، کیا ابراہیم علیہ السلام نے شرک کیا یہ کہہ کر کہ یہ میرا رب ہے؟ نہیں، شرک نہیں کیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ سمجھیے بات، قوم بول رہی یہ ستارہ ہمارا رب ہے، ابراہیم علیہ السلام آ کر ان کو بول رہے ہاں یہ ہمارا رب ہے نا، یہ کوشچن ہے، سوال ہے، میں مانتا ہوں نہیں بولا جا رہا ہے، پوری قوم مانتی ہے کہ یہ ستارہ رب ہے، ابراہیم علیہ السلام جا کے بول رہے ہاں یہ ستارہ رب ہے نا، یہ سوال ہے، الگ کانٹیکٹ، یہ اس کو ہی تم مانتے ہو نا یہ ماننے میں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ تھوڑی دیر کے لیے تو کہا نا ہاذا ربی، نہیں، ایکچولی قوم کے عقیدے کو بتا رہے، قوم یہ ہے نا جس کو رب مانتے ہیں، یہ ہے نا ہمارا رب، مطلب کوئی بول رہا کہ یہ بت تمہارا رب ہے، اچھا یہ ہے ہمارا رب، اس کی کیا حقیقت ہے، سمجھے؟ تو کہا ہاذا ربی، اچھا یہ رب ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوا، فلما افل قال لا احب الافلین، جب ستارہ چلا گیا، ڈوب گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری قوم میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، مطلب اگر یہ رب ہے پھر دن میں کون دیکھنے والا ہے ہم کو، اور کہاں چلا گیا وہ ستارہ آج؟ قوم خاموش، قوم کیوں خاموش ہے؟ اس لیے کہ قوم کو یہ بات کا پتہ ہے کہ ابراہیم کو جواب دینا، مطلب جواب دینا مطلب اپنے آپ کو پھنسانا ہے، مشکل ہے، اور اگر جواب دینا ہے تو بہت مضبوط جواب دینا ہے، ابراہیم دلیل مانگیں گے، دلیل۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ رب ہے ہمارا، قوم کری ہاں، اب دوسرے دن آئے صبح بول رہے کہاں گیا، قوم کو جواب ملے گا کہ اب تو بولنا ہی نہیں کچھ بھی، اس لیے کہ اگر ہم کچھ بولیں تو ابراہیم کاؤنٹر اس کا رپلائی کریں گے، ٹھیک ہے، اگر رب ہے تو پھر ابھی کہاں ہے، غائب ہو گئے، چلے گئے، تو ابراہیم علیہ السلام کاؤنٹر کرنے والے قوم کو پتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسرا دن آیا، پہلا دن چلے گا، ستارے کو دیکھا ڈوب گیا، دوسرا دن آیا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، دوسرا دن ہوا، چاند آیا تو کہا ہاں میری قوم، ہاں یہ چاند ہمارا رب ہے نا، اور چاند ظاہر سی بات ستاروں سے ذرا بڑا ہوتا ہے، نزدیک بھی ہے دنیا سے، ویسے دیکھا ہے ستارے چاند سے بھی بہت گنا بڑے، بلکہ ہمارے سورج سے بھی کئی لاکھوں گنا بڑے ہوتے ہیں، لیکن اتنے دور ہیں چھوٹے دکھتے ہیں۔ اب چاند آیا تو کہا ارے ہاں میری قوم یہ چاند ہمارا رب ہے نا،
آگے اللہ نے فرمایا کہا فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، جب چاند غائب ہوگا تو کہا میری قوم اگر ہمارا رب ہمیں ہدایت نہ دے یا میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو یقیناً میں تو گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا، قوم الضالین، گمراہ قوم میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام دیکھیں شفٹ کر رہے ہیں، اپنی بات کا مرکز ہٹا رہے ہیں۔ پہلے کہا میں ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا، دوسرے اس میں کہہ رہا ہاں یہ جو چاند ہے ہمارا رب ہے نا، لیکن جب ڈوب گیا کہا اے میری قوم اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے ہمارا رب تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ مطلب اب بتانا چاہ رہے ہیں کہ چاند اور ستارہ رب نہیں، کوئی اور ہے جو ہدایت دیتا، اگر وہ ہدایت نہ دے تو ابراہیم علیہ السلام بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ تو آٹومیٹیکلی ایک قسم کی دعوت دے رہے ہیں آپ، ایک سندیش، ایک میسج دے رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اور ہے۔ ابھی کلیئر لیکن ایکسپلینیشن نہیں دیا، ابھی رکے ہوئے، کلیئر ایکسپلینیشن نہیں ہے، لیکن کہا اگر میرا رب ہدایت نہ دے تو میں تو گمراہ قوم میں ہو جاؤں گا، میرا شمار گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ اب آگے آئیے، ستارے ہو گئے، ڈوب گئے، ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ چاند آیا، ڈوب گیا، تو کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں تو گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ اب آئیے ایک چیز بچی تھی، وہ تھی سورج جو دن میں نکلتا ہے۔ اب سورج کے تعلق سے دیکھیں کیا ہوا، اب ہوا کہ دن نکلا اور سورج چڑھایا تو کہا اے میری قوم ہاں یہ ہمارا رب ہے، ھذا ربی ھذا اکبر۔ کیوں رب ہے؟ ارے یہ تو سب سے بڑا ہے نا، جتنے بھی ستارے اور سیاروں کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے ان آنکھوں سے دیکھنے میں سب سے بڑی چیز سورج ہی ہوتا ہے۔ تو کہا ہاں سورج آیا، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو ہمارا رب ہے، یہ بڑا ہے۔ اب دیکھیے آگے کیا فرمایا، ھذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا شام میں تو کہا میری قوم، جب وہ بھی ڈوب گیا شام میں تو کہا میری قوم ٹھیک ہے میں بری ہوں، میں بیزار ہوں تمہارے شرک سے جو تم کرتے ہو۔ تو مطلب ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اس میں کہا ستارہ رب ہے، ڈوب گیا محبت نہیں کرتا، دوسرے اس میں کہا چاند رب ہے لیکن کہا کہ اگر میں رب ہدایت نہیں تو میں تو گمراہ قوم میں ہو جاؤں گا۔ سورج کہا یہ رب ہے، ڈوب گیا تو کہا میں بری ہوں تمہارے شرک سے، مطلب یہ سب تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، اللہ کی ذات ان سب سے ہٹ کر ہے۔ کلیئر میسج دے دیا۔ اب نا فوکس آپ نے چینج کیا، آگے اللہ نے فرمایا ھذا اکبر، جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں تمہارے شرک سے بری ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہا میں اپنے چہرے کو تمام جگہ سے ہٹا کر ایک رب کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی، مطلب جو چہرے جہاں جن لوگوں کی طرف تم کرتے ہو، معبودوں کی طرف، بتوں کی طرف، ان سب سے میں اپنے چہرے کو ہٹاتا ہوں اور جو ہے اس کے طرف اپنا چہرہ کرتا ہوں، رخ کرتا ہوں جس نے فطر السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، حنیفم، اور میں حنیف ہوں۔ حنیف کہتے ہیں ایک رب کو ماننے والا، سو کہتے ہیں حنیف، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو دین حنیف بھی کہا جاتا ہے۔ ہم سیرت میں سنتے ہیں نا کہ مشرکین مکہ دین حنیف سے ہٹ گئے تھے، مطلب وہ دین جو ابراہیم علیہ السلام پر آیا تھا، اسلام، دین حنیف، ایک رب کو ماننے والے ہے نا، اس کی عبادت، اس کی پرستش، اس کے سامنے جھکنا، اسی سے مانگنا، منتیں، مرادیں، اولاد، سب کچھ تو دین ہے۔ تو کہا حنیف وما انا من المشرکین، اور میں جو حنیف ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آگے فرمایا وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان۔ اب قوم نے کیا کیا، حجت کرنا شروع کی، ابراہیم حجت کہنا، تو حجت، بحث، لڑائی جھگڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم میرے سے حجت بحث کر رہے ہو جبکہ مجھ تک ہدایت پہنچی اور میں ہدایت پر ہوں، مطلب ایک صحیح آدمی سے تم بحث کر رہے ہو۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور میں اب نہیں ڈرتا جن چیزوں کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، میں ان سے نہیں ڈرتا، کسی معاملے میں نہیں ڈرتا، مطلب وہ کچھ مجھے دے سکتے، لے سکتے، چھین سکتے، کیونکہ قوم کا عقیدہ کیا تھا معلوم، جب کوئی ان کے معبودوں کو برا کہتا ہے تو معبود کیا کرتے ہیں، ان کو بد دعا دیتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، عام زمانے کو تو پنوتی لگا دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، تمہارے رب سے، معبودوں سے، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، میں تو فیئر لیس ہوں، ڈرتا ہی نہیں ہوں ان سے، جس سے بھی تم شرک کرتے ہو۔ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، ہاں میرا رب اگر کوئی چیز چاہے تو ایک الگ بات، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو میں گارنٹی لے رہا ہوں، تم کو بول دے رہا ہوں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَسِعَ رَبِّي كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یا میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے، میرا رب سب چیز کو جانتا ہے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ آگے فرما وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ
اب ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ قوم ڈرا رہی ہے، ارے ابراہیم ایسا مت بولو، یہ ہو جائیں گا، وہ ہو جائیں گا، نقصان ہو جائیں گا اولاد میں، بیوی بچوں میں، اور تمہارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں میں کوئی چیز سے ڈرتا ہی نہیں جس کا تم شرک کرتے ہو، ٹھیک؟ جبکہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے نہیں ڈر رہے اور مجھے ڈرا رہے ہو، مطلب تم جھوٹ چیز سے مجھے ڈراتے ہو اور حقیقی معنوں میں اللہ جو ایک ہے اس سے شرک کرتے اور خود ڈرتے نہیں ہو، مطلب ان کو ڈرا رہے ہو ہمارے ایسا ہو جائیں گا ویسا ہو جائیں گا۔ ابراہیم تم تو ڈرتے نہیں ہو، مجھے ڈرا رہے ہو، جبکہ تمہیں ڈرنا چاہیے، اور جبکہ تمہارے پاس تو کوئی دلیل بھی نہیں دی اللہ نے، کوئی سند ہے کہ یہ ستارہ رب ہے، یہ سورج رب ہے، کوئی دلیل ہے اس کی؟ نہیں ہے اس کی دلیل، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی کوئی دلیل نہیں ہے، تو کہا تمہارے پاس تو دلیل بھی نہیں ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اب دیکھ لو ہم دونوں میں امن کے راستے پر کون ہیں، دونوں فریق میں امن پہ کون ہے۔ اور پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جو بات اللہ نے قرآن میں نقل کی، ان کنتم تعلمون، دونوں فریق میں کون امن پہ ہے تم دیکھ لو اگر تمہیں علم ہو تو۔ اب آئیے آگے ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اب بہت اہم بات ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں، الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے رب پر، اللہ پر، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور نہیں ملایا اپنے ایمان کو ظلم سے، شرک سے، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان سے کے ساتھ شرک نہیں کیا، اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کو امن ملے گا، وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ دیکھتے ہیں دونوں فریق میں کس کا راستہ امن پہ ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ ایمان لائے، ٹھیک ہے، اور شرک نہیں کیا، وہی امن والے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ اور آگے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، اور یہی دلیل تھی، حجت تھی جو اللہ نے عطا فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے خلاف۔ پھر فرمایا عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، اللہ جس کے درجات چاہے بلند کرتا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور تیرا رب بے شک جو حکمت والا اور علم والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توڑ دے دیا، رد کر دیا ستاروں کا، اور ستاروں کا رد ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز سے کیا، جس پیارے طریقے سے کیا، وہ قوم لاجواب ہو گئی۔ یہ بھی نہیں کہ ہمارے بڑوں کو کرتے پایا، اور کہیں نہ کہیں قوم، مفسرین لکھتے قائل ہونے لگی۔ قائل سمجھتے ہیں آپ؟ متوجہ ہو رہی کہ نہیں ابراہیم صحیح تو نہیں ہے، ارے لڑکا صحیح بولتا، یہ آدمی بات صحیح بول رہا ہے، اس کی بات میں دم ہے، جس کو بولتے ہیں نا افزان، ارے بات تو صحیح ہے یار، سوچنا چاہیے اپن نے۔ لیکن جب بھی حق کی طرف لوگ بڑھتے ہیں تو جو لوگ حق کے خلاف ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً راستے میں آتے ہیں، ارے ایسا نہیں ایسا نہیں، اور اس کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے۔ اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں ہمیشہ۔ اب جو غور کرنے والی بات اس واقعے میں تھی، جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا، واقعے سے ہم کو نصیحت لینا ہے۔ تو قوم جو ہے دیکھیے شرک کر رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، ان کو بات کچھ نہ کچھ کلک کر رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ابراہیم کچھ نہ کچھ بات ہے، کہیں نہ کہیں جو بات بول رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہے۔ یہ قوم کا مزاج بن رہا تھا، لیکن جب بھی ایسا ہوتا ہے تو وہ لوگ جو غلط راستوں پہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کا چودھری ذمہ دار بنا لیتے ہیں، وہ لوگ کبھی پسند نہیں کرتے ہیں، اور وہ فوراً خلاف جانے کے لیے پلاننگ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یہاں غور کرنے کی، تو اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہم کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا آج کے دور میں ایسا شرک نہیں ہو رہا ہے؟ کوئی اگر سورج، ستارے، سیاروں میں یہ مانے کہ کچھ دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، چھین سکتے ہیں، نفع کے مالک ہے، نقصان کے مالک ہے، اچھائی لا سکتے ہیں، برائی لا سکتے ہیں، تو یہ مشرک ہو گئے۔ اللہ کے ساتھ شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ اور شرک سب سے سنگین جرم ہے۔ نوح علیہ السلام کے واقعے میں نے بات رکھی تھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا کہ اس کا کسی کو شریک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ کوئی گناہ چاہے تو معاف کرے۔ ٹھیک ہے، سورہ نساء میں فرما، اور سورہ مائدہ میں فرما، انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ملے، ہے نا۔ تو اگر یہ کام آج ہم بھی کریں، اپنے آپ کو مسلمان ہم کہتے ہیں، اگر ہم بھی کریں تو نتیجہ یہی ہوگا جو اس قوم کے ساتھ ہوا، یاد رکھیں۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جو شرک تھا وہ ان چیزوں سے تھا جن کو اللہ نے انسانیت کے نفع کے لیے پیدا کیا، لیکن انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان کے نفعوں سے انہی کو مالک سمجھ لیا، رب سمجھ لیا۔ لیکن آج ہم اس دور میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود بھی ایسی عجیب و غریب چیزوں سے شرک کرتے اور ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس کو سوچ کے ہم تعجب بھی کریں گے۔ کہ کوئی اگر یہ سوچ لے کہ کچھ سبزیوں سے، کچھ پھلوں سے،
کچھ دنوں سے، کچھ رات سے یہ سمجھ لے کہ اچھائی برائی لاتے ہیں، یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا یہ عقیدہ تھا کہ فلاں بروج میں فلاں ستاروں کے داخل ہونے سے تقدیر پر، اولاد پر، فصل پر، نسل پر اثر ہوتا ہے نا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے بھائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی کہ ہاں یہ دن اچھا اور یہ دن برا ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن کو اچھا بنایا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، بہت سی بار ہمارے نکاح جو ہے، شادیاں جو ہے منگل کو اور جو ہے ہفتے سنیچر کے دن نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ منگل اور سنیچر کا دن برا ہے، اس میں نکاح نہیں ہونا چاہیے، شادی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ بات ہمارے ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ ہر دن اچھا ہے، اور سارے دن اچھوں میں جو جمعہ ہے وہ افضل ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جمعہ افضل ہے تو باقی سب خراب ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کچھ دنوں کو اور کچھ گھڑیوں کو چن لیتا ہے، جیسا کہ رات کا آخری حصہ اللہ نے چن لیا جس میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن پوری رات جو ہے خیر ہے۔ اسی طرح ہفتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو ویک ڈیز مطلب جو ہفتہ جو ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جمعے کو چن لیا، اس کی فضیلت ہے، لیکن دوسرے دن برے نہیں ہیں۔ اسی طرح مہینوں میں اللہ نے رمضان کے مہینے کو بڑی فضیلت دی، محرم کے مہینے کی فضیلت دی ہے نا، جیسا جس کو ہم کہتے ہیں حرمت والے مہینوں کو، اور اس کے بعد رمضان کی فضیلت ہے عبادت کے اعتبار سے، لیکن اس کا مطلب دوسرے مہینے برے نہیں ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے بھائیوں میں، مسلمانوں میں یہ غلط فہمی آ گئی، کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ گھڑیاں منحوس و بری ہوتی ہے، جیسا کہ آج جمعرات اور کے تعلق سے ہے، منگل کے تعلق سے ہے، سنیچر کے تعلق سے ہے۔ اسی طرح رمضان میں نکاح ہو تو جلدی ٹوٹ جائیں گے، محرم میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، سفر کا مہینہ برا اور منحوس ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دن اور مہینوں کو بانٹ لیے، اسی طرح جس طرح سے مشرکین مکہ نے دن اور راتوں کو بانٹ لیا تھا کہ سورج کے یا ستاروں کے فلاں فلاں بروج میں داخل ہونے سے کچھ دن اچھے ہو جاتے، کچھ دن برے، کچھ گھڑیاں اچھی، کچھ گھڑیاں بری۔ یہ تو وہی عقیدہ جو مشرکین جس کو کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے مشرکین کا عقیدہ تھا۔ شیخ یہاں پہ ایک میرا سوال ہے، جمعہ کے دن ہم جو سورہ کہف پڑھتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیں جمعہ کے دن سورہ کہف کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھنا چاہیے، یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بڑی فضیلتیں آتی ہے۔ سورہ کہف ایک روشنی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، آنے والے جمعہ تک جو ہے ایک روشنی رہتی ہے اس کے ساتھ، یہ حدیث میں۔ تو آپ دیکھیے ہم لوگ بھی ویسے شرک کرتے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ واقعہ سن رہے ابراہیم علیہ السلام کا سب کو ہنسی آ رہی، ارے دیکھو ستارے، سورج، سیارے، کس کس کو یہ بیوقوف لوگ مانتے تھے، ان میں اثر ہے، تاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دن اور رات ہے، ہر گھڑی ہر مہینہ اچھا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ دیکھیے کیسے کیسے عقیدے رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں شادیوں کے موقع پہ تو یہ تک بھی ہوتا ہے کہ ستارے کون سے بروج میں داخل ہے اس کے حساب سے شادیاں ہوتی اور نہیں ہوتی ہے۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں مسلمانوں، جیسا مثال کے طور پر شادی طے ہو رہی، قمر ہے یا عقرب ہے، عقرب کہتے ہیں اسکارپین، بچھو، تو ستارے جو ہے اگر اس میں تو نہیں شادی نہیں کرنا ٹوٹ جاتی۔ یاد رکھیے کوئی گھڑی اور کوئی جو ہے وقت یا کوئی دن برا نہیں ہوتا، سوائے وہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گھڑی یا وقت ہمارے لیے اچھا اور برا ہو جاتا ہے، ورنہ عمومی طور سے سب اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر دن کو اچھا بنایا، ہر گھڑی اچھی ہے، کوئی نحوست کوئی برا نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے مشرکین کا یہی عقیدہ تھا کہ یہ دن برا ہے، وہ دن برا ہے۔ دیکھیں سورج اور چاند کے نکلنے آنے جانے میں ان کا عقیدہ تھا اچھائی اور برائی آتی ہے، اور سورج کے چاند آنے جانے سے دن اور رات کا نکلنا، چڑھنا، مہینوں کا تبدیل ہونا، یہی ساری چیزیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کوئی دن برا نہیں ہے، سورج جو نکلتا ہے کوئی تاثیر سورج میں نہیں ہے، کوئی رات بری نہیں ہے، رات میں کوئی تاثیر نہیں ہے، ستارے میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔ اور یہ بات کو سمجھنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستارے کے تعلق سے خاص ایک حدیث میں وضاحت کی، معلوم آپ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا کہ کل رات جو ہے، مطلب صحابی کہتے ہیں کہ رات میں بارش ہوئی، فجر کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کچھ لوگوں نے کفر پہ رات گزاری اور کچھ لوگوں نے ایمان پہ رات گزاری۔ صحابہ نے کہا کس نے کفر پہ اور کس نے ایمان پہ گزاری؟ تو کہا کل رات بارش ہوئی، جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے اس نے رات ایمان پر گزاری ہے، اور اس نے اللہ پر ایمان لایا اور ستارے کے ساتھ کفر کیا۔ جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ نے دی، اور جس نے یہ کہا کہ بارش اس لیے ہو کہ فلاں ستارہ فلاں بروج میں آیا ہے اس لیے آج بارش ہوئی، اس نے ستارے پر ایمان لایا اور اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ آپ اندازہ لگائیں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ آج چاند بڑا ہے نا تو اس سے آج اچھا فیصلہ ہونے والا کچھ، تو وہ ایمان لایا چاند پر اور کفر کیا اللہ کے ساتھ۔ اور جس نے یہ کہا ہر گھڑی دن ہو یا رات ہو، چاند ہو یا نہ ہو، اماوس ہو پورنیما ہو، کچھ بھی ہو، سب اچھا ہے، تو ایمان لایا اللہ پر اور کفر کیا ستارے کے ساتھ یا چاند کے ساتھ۔ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟
جس نے یہ کہا کہ ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، اس نے ستارے پر ایمان لا، اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد دیکھیے یہ واقعہ سن کے تو ہم کو ہنسی آتی ہے، لیکن کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کے بارے میں، اپنے عقائد کو سدھارنے کے بارے میں۔ دیکھیے یہ بات کو میں اپنے دل سے نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیے واقعہ دیکھیے نا، یہی تو تھا ان کا کفر اور شرک کہ ستاروں میں سمجھتے تھے کچھ تاثیر ہے۔ آج بھی مسلمان اگر یہ سمجھے ستارے میں تاثیر ہے تو پھر ہم جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے مشرکوں کو کیوں برا بولے؟ ان کا وہی عقیدہ تھا، illogical ہے۔ اتنے کروڑوں لوگ ہیں، آج سب کئی لاکھوں کروڑوں کے ساتھ اچھائی ہو رہی ہے اور کہیں کے ساتھ برا ہو رہا، تو کیسا بولیں گے یہ دین برا تھا؟ وہ اعمال تھے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ وہ اس گھڑی میں ہوا، اس کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور ایک بات یہاں غور کرنے کی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم مشرک کہلائی کیوں؟ ستاروں کے اندر تاثیر سمجھتی تھی۔ کیا آج بھی ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں آپ کے ستارے آج، پھر وہ ستارہ آج میری تاریخ پیدائش یہ تھی، ستارہ نکلا، ارے آج میں کالا کپڑا نہیں پہنوں، کالا کپڑا آج برا ہے پہننا۔ تعجب کی بات، اگر کوئی مسلمان ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے، وہ شریک کر رہا ہے اس ستارے کو کہ اس کا نکلنا ڈوبنے سے یا کپڑے پہننے سے ایسا ہو سکتا ہے نا۔ ستارے کیا کہتے ہیں؟ پیدائش کے اعتبار سے فلاں مہینے کی 15 سے 15 تک میں پیدا ہوا تو میرا یہ ستارہ ہے، آج یہ گرم ہے، آج یہ ٹھنڈا ہے، آج غصے میں، آج تیز چل رہا ہے، آج مصیبت والا ہے، آج خوشی والا ہے، اچھائی لانے والا، کل برائی لانے والا ہے۔ یہ سب تو کفر ہے، لیکن آج دھڑلے سے اخباروں میں آ رہا ہے، مسلمان پڑھ رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں۔ تو جب یہ واقعہ ہم سن رہے ابراہیم علیہ السلام کا، تو اپنی زندگی کو کمپیئر کرنا ہے، موازنہ کرنا ہے، ملا کے دیکھنا ہے کہ ہم تو یہ کام نہیں کرتے، اور پھر ان پہ اگر ہم ہنستے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دور کے مشرکین پہ، تو اپنے آپ پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم یہ بلیف، یہ عقیدہ، یہ بات تو نہیں مانتے جیسے یہ مانتے تھے۔ تو یہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کا رد۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا واقعہ بتانے کے بعد ایک بڑی زبردست بات کہی جو اللہ نے قرآن میں اس کو نقل کی، اور اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لاتے ہیں سچے دل سے اور اس کے بعد ایمان کے ساتھ شرک نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے، شریک نہیں کرتے۔ ظلم یہاں جو ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اولئک لہم الامن، تو انہی لوگوں کے لیے پھر امن ہے حقیقت میں، وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ تو اگر ہمیں ہدایت یافتہ ہونا ہے، امن پانا ہے، تو اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ کوئی چاند، ستارہ، سورج، سیارہ، دن رات، پتھر، کوڑی، سیپی، کنکر، کوئی چیز مالے تاگے داگے کچھ نہیں لا سکتے سوائے جو اللہ تعالیٰ۔ یہ اصل چیز ہے، کوئی چیز لکی انلکی نہیں ہوتی۔ اور یہاں حالات تو اس حد تک چلے گئے انسانیت میں، اتنا جدید دور ہے، ماڈرن سائنس کا دور ہے، پڑھنے لکھنے کا دور ہے، کہ آج بھی آپ دیکھیے جو ترقی یافتہ ملک اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہاں آپ جائیے تو بلڈنگ کے اندر آپ کو نمبرات ملیں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور 14، 15 16 17 18 19۔ آپ بولیں گے 13 کہاں گیا؟ بولیں گے اس بلڈنگ میں 13 نمبر کا کوئی فلیٹ نہیں، 13 نمبر کا کوئی مالا نہیں۔ آپ وہ تو چھوڑ دیجئے، ایئر لائنس میں آپ ٹریول کیجئے، ایئر لائنس کے اندر اگر سیٹ نمبرز آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 13 کی روئی نہیں ہے، 13 نمبر کی رو نہیں ہے۔ معلوم آپ کو فلائٹس ٹیک آف کرتی ہے تو اوائڈ کیا جاتا ہے جتنا ہو سکے کہ 13 والا ڈیجٹ آئے، 13 آور کو، مطلب 1 بجے نہیں اڑتی ہے دن کے۔ اس حد تک آج بھی بہرحال چل رہا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں ہر جگہ، چاہے لوگ کتنا ہی اپنے آپ کو ماڈرن اور جدید کہے، لیکن اللہ رب العزت نے بتا دیا عقیدہ سب سے اصل ہے نا۔ ایجوکیشن تو بہت گین کر لیا، دنیا میں تو آسمان میں اڑ رہے ہیں، لیکن عقیدہ دیکھیے 13 نمبر پر بیٹھے تو کچھ ہو سکتا ہے برا۔ یہ چیزیں دیکھیے آج ہی پائی جا رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے مشرک جو عمل کر رہے ہیں وہی کام ہم کر رہے ہیں، پھر ہم الگ کیسے ہوئے ان سے؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ سچا ہوتا ہے اپنے رب پر، اور وہ ایمان لاتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھی کیسا وہ کیا، اور وہ شرک نہیں کرتا۔ آج کا جو ماحول چل رہا ہے تو اس ماحول میں لوگ ڈھونڈتے ہیں یہ بلیک کپڑا، براؤن کپڑا، یہ مطلب الگ الگ رنگ کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، تو مطلب یہ کیا، مطلب اس کی وضاحت؟ دیکھیے اب یہ دیکھیے ایک اور نئی بات آئی کہ کپڑوں کے رنگ سے کیا تاثیر ہوتی ہے، اچھائی برائی۔ کوئی کالا، کوئی پیلا، نیلا، اودا، ہرا، رنگ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نمبر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، گھڑی اور وقت سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں کچھ گھڑیوں کو اللہ نے خود فضیلت دی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی گھڑی بری نہیں ہوتی کہ یہ ٹائم کریں گے تو نہیں ہوگا اور وہ ٹائم کریں گے تو۔ ہر گھڑی اچھی ہے، ہر رنگ اچھا ہے، ہر کپڑا اچھا ہے، ہر انسان اچھا ہے۔ یہ اعمال ہے انسان کی جو اس کے ساتھ اچھائی اور برائی لاتے ہیں۔ لوگ جھاڑوں سے بھی عقیدہ رکھتے ہیں، فلاں جھاڑ گھر میں لگائے تو خیر آتا، فلاں لگائے تو شر آتا، یہ جھاڑ لگائے تو یہ مصیبت آتی، وہ جھاڑ لگائے تو یہ فائدہ ہوتا، کوا گھر میں پکارا تو یہ ہوتا، توال گرا تو یہ ہوتا، چپل اٹھی ہوئی تو وہ ہوتا، جھاڑو دیا تو نحوست آتی، بلی راستہ کاٹی تو آج کام نہیں ہوں گا۔ کبھی کبھی میں نے وہ دیکھا ہے کہ
हाई वेज पर या रोड पर एक पेड़ पर देखिए अलग अलग कलर के कपड़े, पता नहीं वो क्या मन्नत मांगते हैं या वो उससे अकीदत रखते हैं कि अगर ये पेड़ को खुश किया जाए, उस पर कुछ बांधा जाए तो उनका काम निकल जाएगा। कितनी ताज्जुब की बात है, जिस पेड़ को पानी हम दे, हिफाजत हम करें, कोई रास्ते से काट के चला जाए तो पेड़ अपने आप को बचा नहीं सकता, लेकिन उससे ही अकीदत रखते हैं लोग। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसको अगर किसी को किसी वहम ने किसी अगर अमल से रोक दिया, उसने शिर्क किया। मतलब बिल्ली रास्ता काटे, हमने नहीं, अब काम नहीं कर सकते, उसने शिर्क किया। उसने ये कहा कि बिल्ली में ये तासीर है कि मेरे काम को बिगाड़ सकती है, जबकि अल्लाह के अलावा कोई जात नहीं जो कुछ खैर और शर का मालिक हो, जर्रा बराबर भी याद रखे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारे की दावत दे दी, मतलब सितारे के रद्द की दावत दे दी, इस्लामी अकीदा पेश कर दिया, पूरी जो है दावत दे दी। अब जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये होने के बाद अब कौम कायल होने लगी, तो अपने उसी बात की तरफ पलटे जो पहले दावत दिए थे, किसकी? बुतों की। देखिए, सितारों का रद्द आपने कर दिया, बुतों के खिलाफ आपने बात की, लेकिन अभी बुतों का रद्द नहीं हुआ, रद्द नहीं किया, खिलाफ बात कर दी। सितारे की खिलाफ बात की, रद्द भी कर दिया, बुतों के खिलाफ बात हुई, अभी रद्द नहीं किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को प्रैक्टिकली बताना था कि बुत कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा चैलेंज है, कहा था ना मैं डरता नहीं इनसे, मुझे कोई खौफ नहीं तुम्हारे बुतों से। हाँ, अल्लाह जो चाहे वो होगा, लेकिन बुतों से मैं नहीं डरता हूँ। तुम डरो कि तुम अल्लाह के साथ शिर्क करते हो और डरते नहीं, और मुझे कह रहे हो डरो। हम क्या बोल रही थी मानो, इब्राहिम अगर तुमने तौबा नहीं की, माफी नहीं मांगी, तो ये बुत ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तुम्हारा बेड़ा गर्क कर सकते, होता है लोग बोलते हैं जैसा, तो ये होता है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को प्रैक्टिकली बताना था, ये बुत कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं सूरह अंबिया में, वो जो देखा हमने उसी के आगे की आयत अल्लाह फरमाता है, वतल्लाहि ला अकीदन्ना अस्नामकुम बादा अन तुवल्लु मुदबिरीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब ये तो होगी दावत, अब बुतों की तरफ पलटे जिनकी इबादत अल्लाह के साथ लोग करते थे, जिनमें मुख्तलिफ अकायद रखते थे। कहा, और अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे गैर मौजूदगी में इन बुतों के साथ खुफिया चाल चलूंगा। ये सितारे के रद्द तो हो गया था, अब बुतों का रद्द करना था ना, बताना था कि बुत में कोई सलाहियत नहीं कुछ भी देने और लेने की, वो अल्लाह है जो कुछ करता। तो कौम से क्या कहा मालूम, अब मेरी कौम तुम जाओ पलटो, सिर्फ तुम्हारी गैर मौजूदगी में एक चाल चलूंगा तुम्हारे बुतों के साथ, तुम्हें बताने के लिए कि ये कुछ नहीं कर सकते, याद रखिए, ठीक है। अब हुआ ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबूत पेश करना है ना कि कुछ नहीं कर सकते, असल ये मकसद था। और ये कंक्लूसिव पार्ट हम कुरान में पढ़ रहे हैं, ये वो है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सालों की दावत के बाद हो रहा है। ये पहले दिन ही दावत दे के उन्होंने ये काम नहीं किया, सालों से दे रहे हैं, वालिद ने घर से निकाल दिया है। अब वो साबित करना चाह रहे हैं कि बुत कुछ नहीं कर सकते, मैं चैलेंज करता हूँ बुतों को। तो कहा कौम चले जाओ तुम, जब कभी तुम इनसे बुतों से गाफिल होंगे ना, पलटोगे, तो मैं तुम्हारे गाफिल होने के बाद, पीठ पलटाने के बाद गैर मौजूदगी में क्या करूंगा, चाल चलने वाला हूँ तुम्हारे बुतों के साथ। और फिर हुआ क्या, कौम का शायद कोई त्यौहार होता था, सालाना बोलिए, महीने वाली जो भी था, कौम उस त्यौहार में जाने लगी मनाने के लिए। शायद किसी बुत खाने पर शहर के बाहर होता हूँ, जैसे आज भी होता है ना, बहुत सारी इबादतें जो गैरुल्लाह के लोग करते, शहरों से बाहर करते, पिकनिक की पिकनिक भी हो जाती, शिरक का शिरक हो जाता। तो कौम ने क्या किया, आके कहा इब्राहिम चलोगे तुम हमारे साथ, वो जो एक जगह जहाँ भी इबादत वगैरह जो भी करते होंगे, क्या चलोगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, सूरह साफात में अल्लाह ने बयान किया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोल चुके थे चाल चलने वाला हूँ, अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कौल देखिए आपने क्या कहा, फनज़र नज़रतन फिन नुजूम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंख उठाई, जब कौम आई बोली चलो इब्राहिम, तो नजर उठाई और एक सितारे को देखा, एक सितारे को देखा और क्या कहा, फ़क़ाल इन्नी सक़ीम, आज जरा मैं बीमार है। कौम आई, चलो इब्राहिम, सितारे को देखा, कहा आज मैं बीमार हूँ, बहाना बनाया आज मैं बीमार हूँ, ठीक। फ़तवल्लू अन्हु मुदबिरीन, तो वो लोग उनको छोड़ के चले गए। अब कौम क्या सोच रही मालूम आपको, अरे अब पकड़े गए इब्राहिम, सितारों को बुरा बोल रहा था ना, सितारों को देख के करे आज मैं बीमार हूँ, कौम को क्या लगा, हाँ अब बता रहे हमारे सितारे इब्राहिम को कि क्या कर सकते हो, बड़े बता रहे कि ये गलत है वो गलत है। अभी भरोसा था उनको, असल में तो क्या हुआ था, कंप्लीटली वो अभी नहीं समझ पाए थे, अभी वो कश्मकश में थे, यार इब्राहिम की बात भी सही दिख रही, दलाइल भी पेश करता है, रद्द भी अच्छा कर रहा है हमारी बातों का, क्या रियलिटी है। लेकिन अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंक्लूसिव पार्ट नहीं अदा किया, मतलब मुकम्मल रद्द करके नहीं बताया, देखो इनकी हकीकत क्या, इन बुतों की, इन पत्थरों की, इन सोने और चांदी के बुतों की, इन लकड़ी के बुतों की, इन सूरज और सितारों की। अब सूरज चांद सितारों को तो कुछ नहीं कर सकते थे, नीचे तो बता सकते थे ना, तो देखा और कहा बीमार हूं मैं। कौम को लगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अब सजा मिल रही है, जो अब तक हमारे बुतों को बुरा भला कहते थे। कौम निकल कर चले गई। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतकदे में दाखिल हुए। अब ये बुतकदा मतलब जो इबादत जो लोग गैरुल्लाह के बुतों को रख कर करते थे,
یہ کیا وہ تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام کے والد عبادت کیا کرتے تھے یا کوئی اور تھا؟ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ وہ بت خانہ تھا جس بت خانے کے اندر اس شہر کا سب سے بڑا بت، جس کی پتھر کا بت یا جو بھی مجسمہ تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، غیر اللہ کی جو عبادت کرتے تھے وہ، اور ساتھ میں اس کے چھوٹے چھوٹے اور بھی بت تھے۔ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ ایک رب کو جو نہیں مانتے ہیں تو سینکڑوں کو مانتے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں کو مانتے ہیں۔ تو وہاں کہیں تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اب قوم کو میں نے ستاروں کا رد کر دیا، اب پریکٹیکل بتانا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، تو بیماری کا بہانہ کر لیا، اب قوم چلے گئی، شاید شہر کے اکثر لوگ چلے گئے، اب شہر خالی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں داخل ہوئے، صنم خانے میں داخل ہوئے، پتھر کے جب بت رکھے ہوئے تھے، یا پتھر، مٹی، سونے، چاندی، لکڑی، بت رکھے ہوئے تھے، جن کو لوگ الگ الگ بتوں سے الگ الگ چیزیں مانگتے تھے۔ کان بڑا ہے تو بولے سننے والا ہی، آنکھ بڑی ہے تو دیکھنے والا ہی، کسی کا جو ہے پیٹ بڑا ہے تو یہ جو فلاں کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ کرنے والا ہے۔ اب اندر داخل ہوئے اور سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون۔ اب ابراہیم علیہ السلام کیا کہ جب قوم چلے گئی بت خانے میں داخل، اللہ نے فرمایا پس چپکے سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام جا گھسے جہاں وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، فقال الا تأکلون، جا کر بتوں سے کہا کھاتے نہیں ہو کیا، اتنا رکھا ہوا ہے؟ یہ بات جو ہے نا بہت سمجھنے کی ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کو، کھاتے کیوں نہیں ہو، اتنا رکھا ہوا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجیے، اللہ اور غیر اللہ کا فرق، اللہ حقیقی معبود، حقیقی پالنہار، حقیقی رب، اور غیر حقیقی رب، جھوٹے رب کی فرق یہ ہے، حقیقی رب رازق دینے والا ہوتا ہے، اور جو حقیقی نہیں ہوتا ہے وہ صرف کھاتا ہے لوگوں سے لے کر یا لوگوں کے نام۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے، جو مانگے وہ رب نہیں ہے، جو دے وہ رب ہے، جو کھلائے وہ رب ہے، جو خود کھائے یا مانگے مجھے لا کے تو وہ رب نہیں ہے۔ کیا آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ جس کو رب کے علاوہ لوگوں نے رب بنا دیا ہے۔ تو رب اللہ اور غیر اللہ کا بڑا بنیادی فرق ہے، اللہ رازق ہے، رزق دینے والا، اور غیر اللہ رزق لینے والا ہوتا ہے، یہاں تک کہ بچوں کے منہ کا چھین کے اس کو دینا پڑتا ہے لے آ جب وہ راضی ہوتا ہے۔ اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بولتا ہے مجھ سے لو، مانگو مجھ سے، میں دینے والا۔ اب سوچنے کی بات ہے، اس کو ہے ضرورت لیکن اس کو کسی اور کو دینا پڑا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ رب تو وہ ہے کہ جو دے صرف، لینے والا نہیں ہوتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرق یاد رکھی، رب جو ہے وہ رازق ہوتا ہے، وہ دیتا ہے، رزق لینے والا نہیں ہوتا، اور جتنے غیر اللہ ان کے سامنے کچھ نہ کچھ آپ کو رکھنا پڑتا ہے، وہ لینے والے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بیسک ڈفرنس ہے۔ تو کہا کھاؤ، رکھا ہوا ہے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ آگے کیا ہوا؟ ما لکم لا تنطقون، اور پھر فرمایا اور کہا کھاتے کیوں نہیں ہو، تم کو کیا ہو گیا ہے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ ایک تو کھاتے کیوں نہیں ہو جو رکھا ہوا ہے، ہوا کیا میں بات کر رہا ہوں تم سے، تمہارا رد کر رہا ہوں، بولتے کیوں نہیں ہو مجھے؟ اب وہ کہاں سے جواب دیں گے؟ اس کے بعد کیا کہا فراغ علیہم ضربا بالیمین، اور پھر اٹھایا کوئی ہتھیار تھا شاید آپ کے پاس سیدھے ہاتھ سے، اور بت خانے میں دینا شروع کیا بتوں کو، سمیش جس کو بولیں گے، ادھر ادھر جہاں جہاں ہاتھ چلے چلا دیا، پتھر ہے، مٹی ہے، سونے چاندی کی بت دھڑا دھڑ گر رہے ہیں۔ دیکھیے ایک بت گر جائے، اللہ کے علاوہ جن کے لوگ عبادت کرتے اگر گر جائے، وہ خود کو اٹھا بھی نہیں سکتا ہے نا، اٹھا بھی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ پتھر ہے وہ، اور اس کو کس نے بنایا؟ ہم نے تراش کے بنایا، انسان تراش کے بناتا ہے نا، اس کو اٹھانا پڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سیدھے ہاتھ سے اس کو مارنا، اسمیش جس کو توڑ پھوڑ چالو کر دی۔ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ ان کو کوئی فساد نہیں کرنا تھا شہر میں، ان کو قوم کو بتانا تھا حق وہ ہے، وہ ایک اللہ ہے، یہ کچھ نہیں کرتا۔ اس لیے کنکلوزیو پارٹ تھا، یاد رکھ، کیونکہ سب بول رہے تھے ابراہیم چیلنج ہے، تم کو نہیں ہو سکتا، تم جو بول رہے ہو ہی نہیں، ہمارے بت تم سے بدلہ لینے والے، ابھی سورج چاند دیکھو تم سے یہ کریں گے، بت یہ کریں گے۔ ابراہیم صاحب نے کہا سب بتائی دیتا تم کا کنکلوزیو رزلٹ، اب بتائی دیتا تم کا اینڈ کیا ہے، اینڈ یہ ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے یہ، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم صاحب نے مارنا شروع کیا، فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم الیہ یرجعون، سب کو توڑ دیا، بڑے کو چھوڑ دیا جو بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، سب سے بڑا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ ان کے عقیدے کے مطابق سب اس کے پاس ہی جائیں گے، بھائی ان کو کیا ہوا بول، چھوڑ دیا اسے، مطلب باس کو چھوڑ کے چیلوں کو ختم کر دیا، ٹھیک۔ اس میں کیا حکمت؟ ایک حکمت تو یہ تھی، سمجھے، مثال دیتا ہوں، ایک شہر کا سب سے بڑا گنڈا ہے، سب سے بڑا گنڈا ہے، اور سب سے بڑے گنڈے کے سامنے اس کے چیلے چپاٹوں کو خوب مار رہا، خوب دھوکے ہاتھ پیر توڑ دے رہا، اور وہ کچھ نہیں کر رہا، تو لوگ کیا بولیں گے؟ ارے کیا کام کا ہے یار یہ آدمی، چیلے چپاٹوں کچھ نہیں کر سکا تو ہمارے کیا کام ہے ضرورت پڑنے پر؟ کائے کا باس مارا اور بڑے کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ ان کے عقیدے کے مطابق ان کو پتا تھا وہاں جا کے کھڑے ہوں گے کہ کیا ہو گیا ان کو، تو بڑے کو چھوڑ دیا، چھوٹوں کو گرا دیا، اسمیش کر دیا پورا۔ اب کیا ہوا؟ قوم آئی واپس، جب واپس آ گئے اپنے تہوار وغیرہ جہاں بھی گئے تھے وہ، جب قوم آئی تو اللہ نے فرمایا، سورہ انبیاء میں یہ واقعہ ہے، پھر
قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہم نے آگے کہا ارے کس نے کرا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ؟ یقیناً وہ ظالموں میں سے، یقیناً ظالم، کس نے کیا بتوں کے ساتھ؟ اب کیا ہوگا جب بتوں کے ساتھ کس نے کیا، جب یہ ڈاؤٹ آیا تو ڈاؤٹ کس کی طرف جانا چاہیے، کس نے کیا ہوگا؟ کیوں؟ وہ مانتے نہیں تھے۔ تو کیا ہوتا جب کسی جگہ کوئی ایسا کام ہوتا جو خلاف ہوتا لوگوں کے، تو لوگ ڈھونڈتے یہ اس کے خلاف بات کون کرتا؟ اب بولے یار یہ کون کیا یار، جس نے بھی کیا بہت بڑا ظالم ہے۔ اب ہوا یہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، لوگوں نے کہا ایک ہے نوجوان یہ شہر یہی بات کرتا ہے ان کے خلاف، اس نے کیا ہوگا، سیدھا بات ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اس نے کیا ہوگا یہ لاؤ۔ اب قوم کے جو بڑے تھے انہوں نے کیا کہا، قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو لاؤ لوگوں کے سامنے، کہاں ہے وہ، تاکہ لوگ بھی دیکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے علی اعلان ان کو نکال دیا ہوگا گھر سے، اس لیے قوم والد کے پاس بھی نہیں گئی، ان کے تو والد خود ہکال دیے بچے کو گھر سے نکال دیے والا ہو گیا نا معاملہ۔ ابھی آپ نے بتائی تھی کہ یہ واقعہ گھر سے نکلنے کے لمبے وقت کے بعد ممکن ہے کہ وہ حیات ہونا ہو، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن کوئی تذکرہ نہیں، یا ہو سکتا ہے والد نے گھر سے نکال دیا، ابراہیم علیہ السلام گھر چھوڑ چکے ہیں تو اب لوگوں نے جانا مناسب بھی نہیں سمجھا گھر پہ، کیا کریں گے، والد نے خود پریشان ہو کے نکال دیا بیٹے کو، والد کے بھی دین کے خلاف ہے، مذہب کے خلاف ہے، اب کیا بولیں گے اس کو، بتوں کے خلاف ہے، حالانکہ ان کے والد آفیشل بت فروش بت میکر ہے، سب کچھ کرتے ہیں اور ذمہ دار ہے اس بت کا دے کے، عبادت کرتے غیر اللہ کی، ہو سکتا واللہ عالم پھر کیا ہوا، بہرحال تو کہا لاؤ سب کے سامنے اس کو، سب دیکھیں گے کون ہے وہ ابراہیم۔ اللہ فرماتا ہے قالوا وانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ہم نے بولا لاؤ اس کو ذرا سب دیکھتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو کہا ابراہیم کیا تم نے کیا یہ بتوں کے ساتھ ہمارے کام؟ تو قومیں دیکھی تو نہیں تھی نا، اب پوچھ رہی کیا تم نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کیا جواب دیتے سنیے، قال بل فعلوا کبیرہم، ارے ہو سکتا ہے بڑے نے کیا ہوں گا، میرے کو تو نہیں بتایا، ہو سکتا ہے بڑے نے کیا ہوں گا، اور کیا فرمانے فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھو اس سے بات کرتا ہوں تو۔ شیخ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اس وقت میں ہم جھوٹ بولیں گے اگر مطلب تو کیسا مطلب جھوٹ بول سکتے؟ اصل دیکھیے کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام جو یہ بات کر رہے ہیں یہ توریہ ہوتی ہے، توریہ جھوٹ کی قسم ہوتی ہے، لیکن یہ وہ قسم ہے جس میں بولنے والا بات ایک بولتا ہے اور سمجھنے والا بات ایک سمجھتا ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کر کے جا رہے ہیں، مکے سے مدینہ ہجرت ہو رہی ہے، ابوبکر صدیق آگے بیٹھے، دشمن نے آنکھیں پکڑ لی چونکہ ناکہ بندی ہو رہی تھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کئی اونٹوں کا انعام تھا۔ لوگوں نے کہا کون ہے تم؟ تو کہا ابوبکر۔ پیچھے کون ہے؟ تو کہا ہادی۔ عربی میں ہادی کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو لفظی معنی یہ ہادی بولے تو ریگستان میں راستہ دکھانے والا ساتھ لے جاتے لوگ قافلوں کے، اس کو بولتے ہادی، اور ہادی کا ایک معنی ہوتا ہے حقیقت میں ہدایت کا راستہ دکھانے والا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا بول رہے ہیں؟ ہادی ہے میرا، تو وہ مشرک کیا سمجھ رہے؟ دنیا کا راستہ بتانے والا۔ ابوبکر صدیق کا معنی کیا ہے؟ آخرت کا راستہ دکھانے والا، توریہ، توریہ بولتے بات کو ایسا پیش کرنا کہ معنی وہ کچھ اور سمجھے، آپ کا معنی کچھ اور۔ اس کی ایک اور مثال ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ایک جگہ بہن کہہ دیا، واقعی آئیں گے آگے، تو ارے یہ تو جھوٹ ہوگا، جھوٹ نہیں ہے، توریہ ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے ناطے ایک انسان کی بیوی بھی اسی کہیں نہ کہیں بہن ہی ہوتی ہے، دور کتنے بھی دور سے بولو، آدم کی اولاد ہونے کے ناطے بہن بھائی ہیں ہر انسان، سمجھے آپ؟ توریہ تو بولنے کا مقصد ان کا ہے آدم کی بیٹی ہونے کے ناطے بہن ہے میری، سامنے والا سمجھ رہا سگی بہن ہے ان کی، توریہ۔ توریہ کو کبھی کبھار استعمال کیا جا سکتا ضرورت پڑنے پر۔ اب دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کو سچائی ثابت کر، قوم کو بتانا ہے کہ جس کی بات کرتے ذرا پوچھو نا اس سے، کیوں؟ دیکھیے ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں نا قال بل فعلوا کبیرہم، یہ ہو سکتا ہے بڑے نے کیا ہو، پاسبل ہے بڑے کو غصہ آ گیا ہو، چھوٹے کو کچھ تو بھی غلط کام کیا، سب کو مار دیا توڑ دیا۔ اب قوم سوچنے لگ گئی نا ارے ابراہیم تو صحیح بات کہہ رہا، بڑے کے سامنے چھوٹوں کی درگت ہوئی، جس کو ہم سب سے بڑا مان کے سب کچھ اس سے مانگتے ہیں، چھوٹوں سے چلتے چلتے بڑے تک جاتے ہیں نا، تو اس سے اور اس سے ملا کے ہم سب کچھ مانگتے ہیں، اور جس کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں اس کے سامنے ان کی درگت ہوگی تو یہ ہماری کیا مدد کریں گے؟ یہ خود جب ان کو نہیں روک پایا بچا پایا تو ہم کو کیا مدد کریں گا؟ ہم سوچ رہے ہیں جیسے آپ کو یہ بولے کہ یہ جھاڑ کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ جھاڑ کو ہاتھ لگانا تو شاپت ہو جاتا، برباد ہو جاتا، یہ ہو جاتا، اور کوئی آدمی جھاڑو کاٹ دے اس سے کچھ بھی نہ ہو، لوگ بولیں گے ارے یار سب بیکار کی بات ہے، کیا جھاڑنے کچھ بھی نہیں کیا، کاٹ دیا آدمی نے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے بڑے سے پوچھو یہ، ٹھیک ہے اگر یہ بات کرتا ہے، قوم سوچ رہی ہے ہم ان کی عبادت کرتے کتنے سالوں سے، یہ بڑا
ہم سب کا اور پورے کائنات کا ان کے مطابق چلانے والا ہے. اس کے سامنے چھوٹے پورے وزیروں کو جو ہے یہ حل کر دیا گیا, یہ ان کی مدد نہیں کر سکا, ہماری کیا کریں گے. یہ حکمت تھی وہ ایک کو چھوڑ دینے کے پیچھے. تو کہا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ, تو ابراہیم صاحب نے کہا پوچھ لو ان سے, اگر بات کرتے ہیں تو مطلب بڑا بھی کرتا ہوں گا تو پوچھ لو, گواہ نہ ہو کہ بھائی کس نے توڑا, فوٹو کو بھی اٹھا کے پوچھ لو بھائی تم کو کس نے مارا, بولتے ہیں تو بات کر لو. اب دیکھ قوم نے کیا جواب دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ, اور قوم اپنے جو ہے جی میں جو ہے سوچنے لگے اور کہنے لگے یقین ابراہیم تم نے یہ کام کیا, تم ہی ظالم ہو. کہ تو ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں خود ایک سوال تھا اور ساتھ میں جواب بھی تھا کس نے کیا, آٹومیٹیکلی. ایسا کوئی پکڑ کے رہا تم نے کیے کہ یہ ان سے پوچھ لو نا اگر بتاتے ہوں گے, اس کا مطلب تم نے کیے, یہ بھی تم ایسی بات. تو قوم نے اپنے نفس کی طرف رجوع کیا اور کہا ابراہیم سمجھ گئے تم ہی ظالم ہو, تم ہی ایسی بات کرتے نا, تم نے دعویٰ بھی کیا تھا, تم نے پھر یاد ہے نا قوم کو, اس سے پہلے ہم نے پڑھا نا میں چال چلنے والا ہوں تمہارے جانے کے بعد, یہ تم ہی ہے, یہ تم ہی ہے. اور انہوں نے کہا تم ہی ظالم ہو ابراہیم. اور اللہ فرماتا ہے اور اپنے سروں کو نیچے جھکا قوم نے, اور کیا کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, ابراہیم تم کو معلوم ہے یہ بات نہیں کرتا. منڈی نیچے ڈال دی شرم کے مارے. مطلب شرک مشرک آدمی دنیا میں ذلیل ہوتا ہے, آخرت میں ذلیل ہوتا. نیچے منڈی کر دی اور کہا ابراہیم تم جانتے ہو یہ بات نہیں کرتے تو کہاں سے پوچھیں گے ان سے ہم. لیکن قوم سمجھ گئی حرکت ابراہیم تمہاری ہے, تم نے جو سوال کیا نا اس میں جواب ہے, اور تم ہی وہ ظالم ہو. لیکن اپنے سروں کو نیچے جھکا لیا اور کہا تم جانتے ہو ابراہیم یہ بات. تو اس سے انہوں نے اپنے بتوں کی کمزوری بتائی. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جواب دیا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم, تو پھر کیوں عبادت کرتے ایسی چیزوں کی جو نہ نفع دیتے ہیں تم کو نقصان دیتے ہیں. کیونکہ جو خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے وہ بت, اور دوسروں کو کیا نفع نقصان نہیں. سمجھ گئے نا ابراہیم علیہ السلام کیا بتانا, کنکلوسیو پارٹ ہے. جو خود اپنے نفع نقصان کے مالک نے اگر ہوتے تو اپنے آپ کو ٹوٹنے نہیں دیتے, بچا لیتے. بڑا سامنے چھوٹوں کو بچاتا, چھوٹے بڑے کو بچاتے, کچھ نہیں کر سکے. تو ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی بات کرتے, ما لا ينفعکم تم کو کوئی نفع نہیں دیتے, اور ولا یضرکم کوئی نقصان نہیں دیتے. اف لکم ولم تعبدون, افسوس ہے تم پر اور جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. لما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون, افسوس ہے تم پر جن چیزوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو. اور پھر فرمایا کیا تم کو عقل نہیں ہے. تو جب قوم نے پوچھا کس نے کیا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھ لو. قوم سمجھ گئی انہوں نے کیا, کہا پھر بات کرو, اور وہ بات نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو چیز نفع نہیں دیتی نقصان نہیں دیتی کوئی عبادت کرتے اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی, کیا تم کو عقل نہیں ہے تھوڑی بھی. دلیل کے ساتھ ساتھ عقل بھی تو کچھ ہوتی نا انسان کے پاس. کیا عقل نہیں تم کو تھوڑی بھی, تم دیکھ نہیں رہو یہ خود کو نہیں بچا سکتے, بڑے کے سامنے چھوٹوں کو یہ حال ہوا, چھوٹے کچھ نہیں کر سکتے, خود اپنے آپ کو اٹھا نہیں سکتے, ان کو تم کو اٹھا کے اب جوڑنا پڑے گا پورا, اور تم بولتے یہ عبادت کی چیزیں. تو کہا تم کو کوئی عقل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام گرفتار ہو. ابھی بھی انہوں نے مانا نہیں, جو قوم تھی قوم ماننے کی طرف آ گئی تھی, آگے واقع میں آئیں گے. قوم ماننے کی طرف آ گئی تھی, لیکن جب عقلی دلیل نہیں ہوتی نا تو لوگ کیا کرتے ہیں, یہی سب حرکت کرتے جو حق پر لوگ ہوتے ہیں. اپنا شادی سے پہلا فال کھلا سکتے ہیں, لڑکا یا لڑکی ہے. دیکھیے بھائی نے سوال کیا شادی سے پہلے فال, مطلب یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا, فال مطلب کیا ہوتا ہے کہ نام, ٹھیک ہے, اس کے حساب سے اس کے کچھ نمبرات, اس کے حساب سے پھر وہ چیزیں کھول کے بتاتے کہ کل کیا ہوگا. فال کھولنا شریعت حرام ہے. ہاں بہت ساری چیز کرتے ہیں کہ میچنگ میچ ہوگا, کیا میچ میکنگ, یہ سب غلط ہے, یاد رکھیے. یہ سب وہی ہے نا ستارے سیارے, وہ اس کے ستارے کیا بولتے ہیں, اس کو کیا بولتے ہیں, اس کے نام کا معنی, اس کے نام کا معنی, نام کے نمبر, اس کے نام کے نمبر, دونوں کو جوڑ کے کچھ بناتے ہیں, کیا ہوگا. یہ سب غلط ہے, یاد رکھیے, اسلام میں جائز نہیں ہے. ہاں یہ فال کے ذریعے کروانا یہ سب کفری حرکتیں ہیں, اور استخارہ اللہ سے مدد ہوتی ہے, یہ تو بالکل کرنا چاہیے اور کیا جا سکتا ہے. یہ استخارہ ہی صحیح طریقہ ہے. اب آئیے وہ گرفتار ہو گئے کیونکہ قوم کو کلک ہو گئے, ستاروں کی عبادت رد کر چکے, بت تو اپنا خود کا کچھ بھی نہیں کر سکے. قوم کو کلک ہو گیا کہ بات ہے ابراہیم کے, جو دلیل دے رہے ہو بات, بتوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا, یہ خود کو نہیں بچا سکے, ہم کو کیا بچائیں گے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. فوراً ابراہیم علیہ السلام گرفتار کروا دیا. کیوں؟ تو وقت کا بادشاہ اپنے آپ کو رب بولتا تھا اس زمانے میں. آئیے آبا پرستی پہ آگے بات. پہلے رد کیا بت پرستی, رزلٹ بھی آ گیا. پھر رد کیا کواکب پرستی, بتا دیا. اب آبا پرستی کی طرف بات جاری. ابھی حکمتاً کیا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام, یا پھر یہ کرنے کا نتیجہ یہ ہونے والا تھا تو وہاں بھی اپنے کام کیا, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ کا اپنا ایک طریقہ.
ایک یہاں پہ میرا ایک سوال بنتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنا جدوجہد کیا تو کیا ایک بھی بندہ ان کے کہنے پر ایمان نہیں لایا؟ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام پہ کتنے لوگ ایمان لائے اس کی تفصیلات تو نہیں پتہ چلتی، لیکن یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ 2 لوگ اور ایمان والے تھے، اور ایک روایت کے مطابق ایک اور ایمان والے تھے، اور وہ تھے ان کے بھتیجے لوط، جو پہلے صحابی تھے اور بعد میں اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنایا، لوط علیہ السلام جس کو ہم کہتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آگے جب لوں گا یہ کتنے لوگ ایمان لائے اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ یہاں آئے گا، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ بہت کم لوگ 2 3 4 یا ایسے کچھ لوگ بس گنتی کی شاید ایمان لائے، جس کا ظاہر ہمیں بتایا، پھر جس نے چھپا کے رکھا ایمان واللہ عالم۔ لیکن یہ بات تو طے تھی کہ اکثریت تو دور کی بات ہے، اقلیت میں بھی بہت ہی کم، مطلب بالکل گن سکتے اب اتنے لوگ ہی صرف آپ پہ ایمان لائے تھے۔ اب کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا اور وقت کے بادشاہ کے پاس حاضر کیا گیا۔ اس زمانے کے وقت کے بادشاہوں کو جو ٹائٹل تھا وہ نمرود کہا جاتے تھے، نمروڈ، مطلب یہ ایک بادشاہ کا نام نہیں بلکہ یہ پوری ایک سلطنت جس کو بولتے ہیں، یہ خاندانی نام جس کو بولتے ہیں نمرود۔ اس زمانے میں کوئی بھی بادشاہ کسی بھی شہر کا کسی بھی علاقے کا ہو وہ سب کو ہی نمرود بولتے تھے؟ نہیں، بادشاہ کو نمرود نہیں بولتے، لیکن یہ حکومت کا نام جو تھا نمرود تھا، جیسا کہ فرعونی تھے، جیسا کہ ہندوستان میں کئی الگ الگ مختلف قسم کے جو خاندانوں نے حکومت کی، تو اس معنی میں تو نمرود جو ہے اس زمانے میں کہلاتے تھے بادشاہ، اور یہ اپنے آپ کو رب بولتے تھے، الہ بولتے تھے، معبود بولتے تھے، خدا بولتے تھے، ان کی عبادت کی جاتی، ان کی پرستی کی جاتی۔ تو یہ آبا پرستی کی طرف ہم جا رہے ہیں، انسانوں کی عبادت، بتوں کی عبادت، سورج اور چاند ستاروں کی عبادت، 2 رد تو ہو گئے، سورج چاند کا رد ہو گیا، بتوں کی عبادت کا زبردست رد ہو گیا۔ اب بچا کون؟ آبا پرستی۔ بادشاہ کو لوگ معبود سمجھتے کہ میں رب ہوں، میری ملکیت یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب گرفتار کیا گیا تو انہیں نمرود کے پاس لے جایا گیا، اور یہ بابل شہر، ایسا بتایا جاتا ہے کہ وہ دارالحکومت تھا، سینٹر تھا، مطلب کیپٹل سٹی تھا، بیبلون جس کو کہتے ہیں، بیبلونیا، بیبلون، بابل کہتے ہیں اس کو عربی میں۔ بابل جو ہے یہ مرکز تھا، تو ابراہیم علیہ السلام گرفتار کیا گیا، مرکز لے جایا گیا۔ اب بادشاہ کے سامنے آپ کی پیشی ہوئی، مطلب ایسا کیپٹل سٹی تھا ان کے ملک کا، اور یہاں دارالحکومت مطلب بادشاہ یہیں رہا کرتا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو وہاں لے جایا گیا۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ واقعے کا جو ہے تذکرہ آتا ہے۔ اب جب نمرود کے پاس لے جایا گیا تو نمرود بھی تھا، پورا مطلب جو ہے بادشاہ کے جو وزیر وغیرہ سارے لوگ ہیں، اور پورے ملک میں چرچا، ابراہیم ایک نوجوان لڑکا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اور اس نے یہ کیا، بادشاہ کو چیلنج، مطلب بتوں کو چیلنج کر دیا، بت خانہ پورا توڑ دیا، بتوں کو توڑ دیا، سورج چاند کا رد کرتا ہے۔ یہ بات مشہور ہو گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں لایا گیا اور ان کو وہاں حاضر کیا گیا بادشاہ کے سامنے، اور یہ جتنے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں سب کنکلوژن دیکھ رہے ہیں۔ آپ اس کو ایسا مت لیجئے کہ اچانک ایک ہی ٹائم ہے، بلکہ کنکلوژن ہے، مطلب یہ بالکل اینڈ نتیجے نکل رہے ہیں کہ کئی عرصے تک والد کو دعوت نہیں مانے تو پھر گھر چھوڑنا پڑا، کئی عرصے تک قوم کو دعوت، پھر بتوں کو توڑنا پڑا۔ اب نمرود کو یہ لگ رہا تھا میری سلطنت کو چیلنج ہے، میری بلاؤ لاؤ۔ اب کلام ہوا، اب کتنا زمانہ اس میں گزرا نہیں پتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زبردست قربانیاں نظر آ رہی۔ پہلے تو گھر چھوڑنا پڑا، اب شہر بھی چھوڑ گئے، ٹھیک ہے، اور پہنچ گئے کہاں؟ جیل یا گرفتار۔ اب بادشاہ کے پاس دیکھیے بات، پھر بقرہ میں اس کا واقعہ آتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ نبی آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے کیسے ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی جس کو اللہ نے ملک عطا کیا تھا، بادشاہ بنایا تھا۔ تو مطلب کسی کو اگر ملکیت ملتی تو وہ کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو جو اس نے بحث کی، کیا اس شخص کو دیکھا آپ نے جس کو اللہ نے ملک دیا تھا؟ اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، آؤ بتاؤ کیا دعوت ہے تمہاری، کون رب ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ بادشاہ نے کیا مانو، نمرود نے، انا احیی و امیت، میں بھی زندگی موت دیتا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ کہ بادشاہ حقیقت میں زندگی موت کی ریالٹی نہیں جانتا تھا، بیوقوف تھا۔ یہ کیسے آگے کی آیت میں آئیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ہمیشہ یاد رکھی، ایک ہی جملہ بولنا ہے اور بحث کو ختم کر دینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام شروعات کر رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ بادشاہ کیا، اور میں بھی زندگی موت دیتا ہوں۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، نمرود نے بتانے کے لیے لوگوں کو، وزیروں کو، ملک کو، میں بھی زندگی موت دیتا ہوں۔ ایک آدمی کو لایا گیا جس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی جرم کی وجہ سے، مجرم تھا، قیدی تھا۔ کہا اس کو زندہ چھوڑ دو، زندہ چھوڑ دو۔ کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں۔ اور ایک آدمی کو دربار میں سے اٹھاؤ اس کو اور مار ڈالو، لے آ کے اس کو قتل کر دیا۔ کہا دیکھو موت بھی دے دی، زندگی بھی دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بادشاہ بہت ہی پیدل ہے عقل کا،
یہ زندگی اور موت کس کو بولتے سمجھ ہی نہیں رہا. یہ زندگی اور موت اللہ دیتا ہے، معنی یہ کہ غیر موجود سے موجود، مطلب بغیر وجود کو وجود دینا. جیسا انسان کی پیدائش پانی کے خطرے سے ہوتی، منی پانی کا خطرہ ہے، پانی کے خطرے سے انسان کا آنا یہ کچھ تعجب و معجزہ ہے. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ ایک کو سزا معاف کر دے رہا ہے، ایک عام آدمی کو مار دے رہا ہے، بولا دیکھو میں زندگی موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو جب ہی سمجھ میں آیا کہ بہت ہی بیوقوف اور پیدل ہے، بالکل کچھ چیز کو عقل نہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے صلاحیت دی تھی، آپ نے دوسری بات کہا اس سے بحث کر کے فائدہ نہیں، اپنا بات کرو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها المغرب فبہت الذی کفر. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تم زندگی موت دیتے ہو، چلو ٹھیک، میرا رب سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں ڈباتا ہو، تم بھی رب ہو، چلو اس کو مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبا دیتے، کام کرنا ہے تم کو ثابت کرنا. فبہت الذی کفر، اللہ نے کہا ایک ہی جھٹکے میں اس کا منہ بند ہو گیا. اب کیا کریں گے بتاؤ؟ یہ تو کر دیا، زندگی اور موت سمجھ میں نہیں آیا. پبلک کو اتنی عقل نہیں، پبلک بول رہی ہوں گی واہ کیا بادشاہ، صحیح کر دیا. دیکھو ابراہیم کا رب جو کرتا ہمارا بادشاہ بھی کرتا، وہ بھی رب ہے. ابراہیم نے اگلا جملہ کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں ڈبا دیتا ہے. اب تم کیا کرو، رب ہے نا تم، تو سورج کو الٹا نکال لو، جہاں ڈوبتا ہے وہاں سے نکال لو، ادھر ڈبا دو. بہت الذی، اور بادشاہ جانتا تھا میں یہ ناممکن ہے کبھی کر سکوں، چونکہ میرا رب ہوئی نہیں. ان ریالٹی بادشاہ رب تھا ہی نہیں، جھوٹا تھا، وہ کذاب تھا، امپوسٹر تھا. مطلب اس نے دعوے دار تھا، اس کو ملکیت اپنی حکومت چلانی تھی تو جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس نے. وہ لاجواب بہت الذی کفر، وہ کافر، مطلب جس کو بولیں گے آنسر لیس ہوگا، اس کا جواب ہی نہیں رہا. اب جب ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر؟ جب کسی کا جواب نہیں ہوتا ہے، اس کا حکومت ہے، سلطنت ہے، بڑا مانا جا رہا ہے، اب پورے ملک میں چرچا رہا ہے بادشاہ صاحب گئے ایک جھٹکے میں ابراہیم نے ایک جواب دیا، بادشاہ ختم، ایک سوال اور بادشاہ کی ہے نا، ہوتا ہے نہیں. اب جو ہے وہ پریشان ہو گیا. اللہ نے فرمایا اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب جب معاملہ نقل سے بھی ثابت نہیں اور عقل سے بھی نہیں ہو رہا، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ دیکھو ابراہیم یہ ہمارے رب ہے اس لیے کہ دلیل ہی ہے، اور عقل بھی نہیں آ رہی ہے، بادشاہ تو رب نہیں ہے. دیکھیے ستارے رب نہیں، ابراہیم علیہ السلام جب بھی ثابت کر دیا. ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا، بت رب نہیں، یہ بھی ثابت کر دیا. اتنوں کو توڑ کے آئے ہوئے پہلے ہی کچھ نہیں کر سکے، اور اب تک کوئی نقصان نہیں کوئی پہنچا سکا. اب تک ہم دیکھ رہی کچھ تو برا ہونا چاہیے، اب تک نہیں ہوا. بادشاہ سے بات چیت ہوئی، بادشاہ کو بھی چت کر دیا. دو ہی سوالات نے، پہلا سوال بادشاہ سمجھ نہیں سکا بیوقوف، دوسرا سوال ختم. اب کیا ہوا؟ اب وہ جب دلیل عقلی اور نقلی دونوں نے رہی تو لوگ کیا کرتے مان سمجھ لیجئے میں حق پر اور سامنے والا حق پر نہیں. اب اس کے پاس نہ عقل کی دلیل نقل کی، لیکن طاقت ہے تو کیا کرتا؟ طاقت کا غلط استعمال تاکہ حق کو دبانے کی کوشش کی جائے. بادشاہ نے وہی کہا اور لوگ چلا اٹھے. اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 68 اور 69 68 اور 69 نے فرمایا جو بڑے بڑے لوگ تھے، وزیر تھے، عوام تھی، اب لوگوں کو بہکانا تھا. لوگ اب حق کی طرف بالکل آنے پہ تھے، اس لیے کہ کواکب پرستی کا رد ہو گیا، بت پرستی کا رد ہو گیا، آبا پرستی باپ دادا کی عبادت کا، بادشاہ کی عبادت کا بھی رد دے دیا. ایمان لانے امکانات بہت قوی تھے، بہت ہائی چانسز تھے کہ قوم ایمان لا لے. فوراً جو ہے قوم کے بڑے چلا اٹھے اور کہا قالو حرقو، کہ اٹھاؤ اور ابراہیم کو آگ کے اندر پھینک دو لے جا کے. جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی مدد کرو، ٹھیک ہو، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے